کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم جارج آرویل کے شورائے آفاق ناول 1984 کے ابتدائی 5 ابواب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ آمریت، ہر لمحہ کی نگرانی اور ذاتی آزادی کے چھن جانے کے خطرات پر ایک بہت طاقتور تبصرہ ہے۔ آرویل نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی ہے جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ 1984 کی کہانی ایک سرد بے رنگ دنیا میں شروع ہوتی ہے، جہاں ہر طرف نہ خوف کا راج ہے۔ حکومت، جسے پارٹی کہا جاتا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے خیالات کو بھی۔ جی ہاں۔ اور ایک پراسرار رہنما بگ برادر ہر کسی کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا میں سچائی روزانہ دوبارہ لکھی جاتی ہے، محبت جیسی چیز منع ہے، اور آزادی کا تو مطلب ہی کچھ نہیں رہا۔ اور ہم یہ سب کچھ ونسٹن سمتھ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ منسٹری آف ٹروتھ یعنی سچائی کی وزارت میں کام کرتا ہے۔ نام دیکھیں کتنا عجیب ہے نا؟ ہاں، نام ہی تضاد ہے۔ بالکل۔ آرویل ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک معاشرے میں جھوٹ سچ بن جاتا ہے اور تاریخ کو یوں سمجھیں کہ مرضی کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ ان پہلے 5 ابواب میں ہم ونسٹن کے اندر اس احساس کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت غلط ہے، اور وہ چھپ کر خفیہ طور پر پارٹی کی طاقت پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ڈائری خرید کر، اپنے ماضی کی دھندلی یادوں کو کرید کر، اور ایک ایسی آزادی کا خواب دیکھ کر جس کا تصور بھی اب شاید ممکن نہیں۔ اسی دوران ہم کچھ ایسے کرداروں سے بھی ملتے ہیں جو اس نظام کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے سائم ہے جو نیوز پیک نامی نئی زبان کے ذریعے الفاظ اور آپ کہہ لیں سوچ کو ہی ختم کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ہاں، نیوز پیک۔ یا پھر پارسنز جو پارٹی کا ایک مثالی آنکھیں بند کر کے وفادار رہنے والا رکن ہے۔ بالکل، وہ جوشیلا سا۔ جی، اور سب سے زیادہ پریشان کن وہ جاسوس بچے ہیں جنہیں اپنے والدین تک کی مخبری کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک پہلو ہے۔ آرویل نے مستقبل کی ایک ایسی تصویر کشی کی ہے جہاں آپ کے خیالات بھی جرم بن سکتے ہیں، جسے وہ تھاٹ کرائم یعنی خیال جرم کہتا ہے۔ صحیح۔ آج ہمارا مقصد ان ابتدائی ابواب میں پیش کی گئی اس سرد اور خوفزدہ دنیا، اس کے کرداروں اور ان بنیادی خیالات کو سمجھنا ہے جن پر یہ ناول مبنی ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہمیں فوراً ہی اوشیانا کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ باب اول کا آغاز ہی بڑا عجیب ہے۔ اپریل کا ایک روشن مگر سرد دن، اور گھڑیاں 13 بجا رہی ہیں۔ 13 بجنا یہ فوراً توجہ کھینچتا ہے نا؟ بالکل، یہ فوراً احساس دلاتا ہے کہ کچھ الگ ہے۔ ونسٹن سمتھ، ہمارا مرکزی کردار، وکٹری مینشنز نامی ایک خستہ حال ٹوٹی پھوٹی عمارت میں داخل ہوتا ہے، جہاں ابلی گوبھی اور پرانے میلے کپڑوں کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر فوراً ہی محرومی، زوال اور بے رنگی کا نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ 13 بجنا عام گھڑیوں سے ہٹ کر ہے، اور شاید یہ پہلا اشارہ ہے کہ اس دنیا میں وقت اور حقیقت پر بھی پارٹی کا کنٹرول ہے۔ یہ معمول سے ہٹ کر ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اور ہر طرف، ہر دیوار پر ایک ہی تصویر والے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہیں۔ ایک بھاری کالی مونچھوں والا چہرہ جس کے نیچے لکھا ہے بگ بردر از واچنگ یو، بگ بردر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ مستقل نگرانی کے ماحول کی بنیاد ہے۔ بگ برادر صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک علامت ہے، ہر جگہ موجود، سب کچھ دیکھنے والی طاقت کی۔ یہ خیال ہی کسی کو بھی تنہا اور بے بس محسوس کرانے کے لیے کافی ہے۔ ونسٹن کے فلیٹ میں ایک ٹیلی اسکرین ہے۔ یہ ایک دھاتی تختی جیسی چیز ہے جو نہ صرف تصویر دکھاتی ہے بلکہ آواز اور حرکت کو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ اچھا۔ اسے مدھیم تو کیا جا سکتا ہے مگر مکمل طور پر بند نہیں، یعنی آپ ہمیشہ ہر وقت دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ ٹیلی اسکرین پارٹی کے کنٹرول کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ یہ صرف یک طرفہ پروپیگنڈا نشر نہیں کرتی بلکہ 2 طرفہ کام کرتی ہے۔ یہ شہریوں کی جاسوسی بھی کرتی ہے۔ آپ کو کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کس وقت دیکھا یا سنا جا رہا ہے۔ یہ غیر یقینی صورتحال مسلسل خوف پیدا کرتی ہے، اور اسی خوف کو تھاٹ پولیس
یعنی خیالات پر نظر رکھنے والی پولیس مزید گہرا کرتی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے خیالات تک جان سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اچھا، ونسٹن خود 39 سال کا ہے، جسمانی طور پر کمزور، ٹخنے پر ویریکوز السر کا شکار اور پارٹی کا لازمی نیلا اوورآل پہنے ہوئے۔ وہ منسٹری آف ٹروتھ میں کام کرتا ہے، جسے نیوز پیک میں منی ٹرو کہتے ہیں۔ جی، سچائی کی وزارت۔ یہ عمارت بھی عجیب ہے، ایک بہت بڑی سفید عمارت جس پر پارٹی کے 3 مشہور نعرے لکھے ہیں: وار از پیس، جنگ امن ہے، فریڈم از سلیوری، آزادی غلامی ہے، اور اگنورنس از اسٹرینتھ، جہالت طاقت ہے۔ یہ نعرے بذات خود متضاد اور چونکا دینے والے ہیں۔ یہ ڈبل تھنک کے تصور کی بنیاد رکھتے ہیں، جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ ہاں، ڈبل تھنک۔ اس کا مطلب ہے بے وقت 2 متضاد خیالات کو قبول کرنا، اور صرف نعرے ہی نہیں، وزارتوں کے نام بھی گمراہ کن ہیں۔ منسٹری آف پیس جنگ سے متعلق ہے، منسٹری آف لو تشدد اور سزا سے، اور منسٹری آف پلینٹی قلت اور راشن بندی سے۔ سب سے خوفناک منسٹری آف لو ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ کوئی کھڑکی نہیں؟ جی، یہ تاریکی اور خفیہ کارروائیوں کی علامت ہے۔ اسی دم گھٹنے والے ماحول میں ونسٹن ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ ایک پرانی دکان سے ایک خوبصورت پرانے طرز کی نوٹ بک خریدتا ہے، جسے وہ ڈائری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ عمل تکنیکی طور پر غیر قانونی نہیں، کیونکہ اب کوئی واضح قانون نہیں رہا، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر پکڑا گیا تو سزا یقینی ہے، موت یا کم از کم 25 سال قید بامشقت۔ یہ اجتماعی بیانیوں اور تاریخ پر اس کے مکمل کنٹرول کے خلاف ہے۔ یہ فرد کی انفرادیت کو قائم رکھنے کی ایک چھوٹی سی مگر خطرناک جدوجہد ہے۔ وہ ڈائری کھولتا ہے اور تاریخ لکھتا ہے، 4 اپریل 1984، لیکن اسے خود بھی یقین نہیں کہ واقعی 1984 ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کس کے لیے لکھ رہا ہے؟ کیا مستقبل میں کوئی اسے پڑھے گا؟ کیا کوئی اسے سمجھے گا؟ یہ کشمکش اس نظام کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، جہاں ماضی کو منظم طریقے سے مٹایا جا رہا ہے اور مستقبل مکمل طور پر غیر یقینی ہے۔ کسی سے رابطہ قائم کرنا، اپنے حقیقی خیالات کا تبادلہ کرنا، یہ سب کچھ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ پھر اچانک جیسے کوئی اندرونی دباؤ پھٹ پڑا ہو، وہ گھبراہٹ پہ لکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ ایک فلم کا منظر بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھی تھی۔ مہاجروں سے بھری ایک کشتی پر بمباری ہوتی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ خدایا! ایک موٹا آدمی خوف سے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور سینما میں بیٹھے تماشائی بشمول پارٹی ممبران کہے لگاتے ہیں، خاص طور پر جب ایک بچے کا کٹا ہوا بازو ہوا میں اچھلتا ہے۔ یہ منظر انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ معاشرے کی بے حسی اور انسانیت کی مکمل تباہی کو ظاہر کرتا ہے۔ پارٹی نے لوگوں کو اس حد تک غیر حساس کر دیا ہے کہ تشدد اور موت بھی ان کے لیے تفریح بن گئے ہیں۔ ہمدردی کا جذبہ جیسے ختم ہی ہو چکا ہے۔ اسی دن کام پر 2 منٹس ہیٹ کا لازمی سیشن ہوتا ہے۔ یہ ایک روزانہ کا عمل ہے جس میں تمام ملازمین کو شرکت کرنا ہوتی ہے۔ جی، 2 منٹ نفرت۔ ٹیلی اسکرین پر پارٹی کے اولین دشمن ایمانوئل گولڈسٹین کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور لوگ چیخ چیخ کر، چیزیں پھینک کر شدید نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ 2 منٹس ہیٹ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ یہ عوام کے جذبات کو قابو کرنے اور انہیں ایک مشترکہ بیرونی دشمن کے خلاف متحد رکھنے کا طریقہ ہے۔ نفرت کو مصنوعی طور پر ابھارا جاتا ہے اور پارٹی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی پاگل پن کی ایک منظم شکل ہے۔ اسی نفرت انگیز سیشن کے دوران ونسٹن 2 اہم کرداروں کو نوٹس کرتا ہے۔ ایک سیاہ بالوں والی لڑکی جو غالباً فکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ ونسٹن اسے ناپسند کرتا ہے اور اسے خطرناک سمجھتا ہے، شاید اس کی جوانی اور پارٹی کے لیے ظاہری جوش کی وجہ سے۔ دوسرا کردار اوبرائن ہے، جو انر پارٹی کا ایک اہم رکن ہے۔ ونسٹن کو اوبرائن سے ایک عجیب سی ناقابل فہم امید وابستہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملتی ہیں اور ونسٹن کو لگتا ہے کہ اوبرائن کی آنکھوں میں بھی وہی بغاوت ہے جو اس کے اپنے دل میں ہے۔ اوبرائن کے ساتھ یہ مختصر غیر یقینی سا رابطہ ونسٹن کی شدید تنہائی میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے۔
یہ خیال کہ شاید وہ اکیلا نہیں ہے اس کی اندرونی بغاوت کو تقویت دیتا ہے، چاہے یہ صرف اس کا وہم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تعلق بعد میں کہانی میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ اس سارے تجربے کے بعد جذباتی طور پر تھکا ہارا ونسٹن واپس اپنی ڈائری کی طرف آتا ہے اور بے اختیار بار بار لکھتا ہے ڈاؤن وتھ بگ برادر مرد آباد۔ اوہ! لکھتے ہی اسے اپنی حرکت کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے تھاٹ کرائم کیا ہے، ایک ایسا جرم جس کی سزا موت ہے، چاہے وہ کبھی پکڑا نہ جائے، چاہے اس کا لکھا ہوا کوئی اور نہ بھی پڑھے۔ تھاٹ کرائم کا تصور پارٹی کے مکمل کنٹرول کی علامت ہے۔ صرف آپ کے اعمال نہیں بلکہ آپ کی سوچ، آپ کے خیالات بھی جرم ہیں۔ اگر آپ پارٹی کے خلاف سوچتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، اور سزا صرف موت نہیں بلکہ ویپرائزیشن ہے، یعنی آپ کے وجود کے ہر نشان کو مٹا دینا، جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ ابھی وہ اسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے تھاٹ پولیس آ گئی، اچھا؟ لیکن یہ اس کی پڑوسن مسز پارسنز ہوتی ہیں جو کچن کا سنک ٹھیک کرنے میں مدد مانگنے آئی ہیں۔ یہ باب 2 کا آغاز ہے۔ یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ فوری خطرہ ٹل جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں وکٹری مینشنز کی خستہ حالی اور روزمرہ زندگی کی عملی مشکلات کی طرف واپس لے آتا ہے۔ سنک بند ہونا جیسی چھوٹی چیزیں بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ مسز پارسنز خود ایک تھکی ہوئی، بے رونق، کچلی ہوئی سی عورت لگتی ہے۔ اس کا فلیٹ بھی بے ترتیب اور گندا ہے۔ اس کا شوہر ٹام پارسنز منسٹری آف ٹروتھ میں ونسٹن کا ساتھی ہے، ایک موٹا بھدا سا لیکن احمقانہ حد تک پرجوش اور پارٹی کا اندھا وفادار کارکن۔ پارسنز اس مثالی شہری کی نمائندگی کرتا ہے جو پارٹی چاہتی ہے، جو سوال نہ کرے، ہر حکم مانے اور پارٹی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ وہ پارٹی کے نعروں کو بغیر سوچے سمجھے دہراتا ہے۔ پارٹی کا استحکام ایسے ہی وفادار مگر بے عقل لوگوں پر قائم ہے۔ لیکن پارسن سے زیادہ خوفناک اس کے بچے ہیں، ایک 9 سالہ لڑکا اور 7 سالہ لڑکی جو اسپائز یعنی جاسوسوں کی وردی پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ بچے۔ وہ ونسٹن کو دیکھتے ہی اس پر کھلونا پستول تان لیتے ہیں اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں، تم غدار ہو، تم تھاٹ کرمنل ہو، تم یوریشین جاسوس ہو۔ ہائے! مسز پارسنز بتاتی ہے کہ وہ اس لیے غصے میں ہیں کیونکہ وہ آج شام پھانسی دیکھنے نہیں جا سکے۔ بعد میں لڑکا ونسٹن کی گردن پر غلیل سے ایک تکلیف دہ نشانہ بھی لگاتا ہے۔ یہ بچوں کا کردار انتہائی پریشان کن ہے۔ انہیں بچپن سے ہی پارٹی کے جاسوس بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں اپنے والدین سمیت کسی کی بھی مشکوک حرکت کی مخبری کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ خاندانی رشتوں کی مکمل تباہی ہے۔ چائلڈ ہیرو کا تصور اسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، وہ بچہ جو اپنے والدین کو پکڑوا دے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی نئی نسل پر کس طرح مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی رات ونسٹن کو اوبرائن کے بارے میں 7 سال پرانا ایک خواب یاد آتا ہے۔ خواب میں اندھیرا تھا اور ایک آواز جسے وہ اوبرائن کی سمجھتا ہے کہتی ہے "We shall meet in the place where there is no darkness." ہم اس جگہ ملیں گے جہاں تاریکی نہیں۔ یہ پراسرار جملہ ونسٹن کے لیے بے وقت امید اور ممکنہ خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ جہاں تاریکی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آزادی کی جگہ ہے یا یہ منسٹری آف لو کا کوئی اذیت خانہ ہے جہاں روشنیاں کبھی بند نہیں ہوتیں؟ یہ ابہام ونسٹن کی اندرونی کشمکش اور اس کی اوبرائن سے وابستہ امیدوں اور خدشات کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران ٹیلی اسکرین پر مالابار فرنٹ پر دشمن یعنی یوریشیا کے خلاف ایک شاندار فتح کی خبر آتی ہے، لیکن فوراً بعد یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ چاکلیٹ کا ہفتہ وار راشن 30 گرام سے کم کر کے 20 گرام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، فتح بھی اور راشن کم بھی؟ جی ہاں، ونسٹن پارٹی کے نظریے انسوک یعنی انگلش سوشلزم کے بنیادی اصولوں پر غور کرتا ہے: نیوز پیک، ڈبل تھنک اور ماضی کی مسلسل تبدیلی۔ یہ تضاد، فتح کا جشن اور راشن میں کمی، پارٹی کے پروپیگنڈے کی خاصیت ہے۔ اسے قبول کرنے کے لیے ڈبل تھنک یعنی دوگلی سوچ کی ضرورت ہے۔ مسلسل نگرانی، وہ آنکھیں جو ہر وقت دیکھ رہی ہیں، وہ آواز جو ہر وقت آپ کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اتنی مکمل ہے کہ ونسٹن کو لگتا ہے کہ اس کے اپنے دماغ کے چند مکعب سینٹی میٹر کے علاوہ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں۔ وہ اپنی ڈائری میں ایک بار پھر لکھتا ہے
اس بار مستقبل یا ماضی کے نام ایک پیغام، ایک ایسے وقت کے لیے جب سوچ آزاد ہو، جب لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور تنہا نہ رہتے ہوں، جب سچائی موجود ہو اور جو ہو چکا اسے بدلا نہ جا سکے۔ اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے Thought crime does not entail death. Thought crime is death. Thought crime موت کا باعث نہیں بنتا. Thought crime خود موت ہے. یعنی جس لمحے آپ نے پارٹی کے خلاف سوچا، آپ ایک طرح سے مر گئے، بالکل. یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا انجام گرفتاری اور ویپرائزیشن ہے۔ ونسٹن سچائی کو ریکارڈ کرنا، اپنی سوچ کو قلم بند کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ شدید مایوسی کے عالم میں بھی انسانی روح کی مزاحمت کی ایک شکل ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذات کا اثبات ہے. باب 3 میں ونسٹن خواب دیکھتا ہے۔ پہلا خواب اس کی ماں اور چھوٹی بہن کا ہے۔ وہ کسی گہری جگہ، جیسے ڈوبتے ہوئے جہاز کے عرشے یا کسی گہرے کنویں میں نیچے جا رہے ہیں اور اوپر ونسٹن کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان کی زندگیاں کسی طرح اس کی خاطر قربان ہوئی تھیں، اگرچہ اسے وجہ یاد نہیں۔ یہ خواب بہت اہم ہے. یہ ونسٹن کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب انسانوں کے درمیان حقیقی جذبات جیسے محبت، وفاداری، قربانی ممکن تھے. پارٹی نے ان تمام پرانے انسانی احساسات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی جگہ خوف، نفرت اور پارٹی سے وفاداری کو دے دی ہے. ونسٹن کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا دکھ ایک حقیقی المیہ تھا جو اب اس نئی دنیا میں ممکن نہیں رہا کیونکہ اب ذاتی وفاداریوں اور گہرے جذبات ہی موجود نہیں. اس کے بعد وہ ایک اور خواب دیکھتا ہے جسے وہ گولڈن کنٹری کہتا ہے۔ یہ ایک پرامن، سنہری منظر ہے جہاں وہی سیاہ بالوں والی لڑکی جسے اس نے 2 منٹس ہیٹ میں دیکھا تھا، ایک خوبصورت، آزادانہ حرکت سے اپنے کپڑے اتار پھینکتی ہے۔ اچھا. ونسٹن کو اس میں جنسی کشش محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس عمل کی آزادی اور بغاوت سے متاثر ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ایک حرکت پوری تہذیب، پارٹی کے پورے نظام فکر کو تباہ کر سکتی ہے۔ وہ نیند میں شیکسپیئر کا لفظ بڑبڑاتا ہوا جاگتا ہے۔ یہ خواب آزادی کی شدید لاشعوری خواہش کی علامت ہے۔ لڑکی کا عمل پارٹی کے سخت جبر، خاص طور پر جنسی جذبات کو دبانے کے خلاف ایک طاقتور علامتی بغاوت ہے۔ شیکسپیئر کا ذکر ماضی کی اس ثقافتی اور فکری آزادی کی طرف اشارہ ہے جسے پارٹی نے مٹا دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ٹیلی اسکرین پر لازمی جسمانی ورزش یعنی فزیکل جرکس شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سخت مزاج خاتون انسٹرکٹر سب کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ورزش کروا رہی ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک کنٹرول کا طریقہ ہے۔ ورزش کے دوران ونسٹن اپنے بچپن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا زندگی ہمیشہ ایسی تھی؟ اسے کچھ دھندلے مناظر یاد آتے ہیں، جیسے ایٹم بم گرنے کے بعد کسی ٹیوب اسٹیشن میں پناہ لینا۔ یادداشت پر پارٹی کا کنٹرول اتنا سخت ہے کہ ذاتی تاریخ بھی غیر یقینی اور مشکوک ہو جاتی ہے۔ جب تمام بیرونی ریکارڈز جیسے اخبارات، کتابیں، تصاویر کو مسلسل بدلا جا رہا ہو تو انسان اپنی یادداشت پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ یہ فرد کو اس کی جڑوں سے کاٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ ونسٹن کو یاد آتا ہے کہ اوشیانا ہمیشہ سے جنگ میں ہے۔ فی الحال وہ یوریشیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور ایسٹ ایشیا اس کے اتحادی ہے۔ لیکن اسے یہ بھی یاد ہے کہ صرف 4 سال پہلے صورتحال بالکل الٹ تھی۔ اوشیانا ایسٹ ایشیا کے ساتھ جنگ میں تھی اور یوریشیا اس کی اتحادی تھا۔ مگر اب پارٹی کا سرکاری موقف یہ ہے کہ اوشیانا ہمیشہ سے یوریشیا کے ساتھ جنگ میں رہی ہے اور ایسٹ ایشیا ہمیشہ سے اتحادی رہی ہے۔ یہ ماضی کو بدلنے کی یا درست کرنے کی ایک واضح اور خوفناک مثال ہے۔ پارٹی کا بنیادی نعرہ ہے "Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past." جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے، جو حال کو کنٹرول کرتا ہے وہ ماضی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی حال پر کنٹرول ہے تو ماضی آپ کی جیب میں ہے۔ بالکل۔ چونکہ پارٹی حال پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے، اس لیے وہ ماضی کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے بدل سکتی ہے۔ اور یہی ڈبل تھنک ہے۔ آرول اسے بیان کرتا ہے، بیک وقت 2 متضاد خیالات رکھنا اور دونوں پر یقین کرنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اور خود کو مکمل طور پر سچا سمجھنا۔ ہاں، یہ بہت پیچیدہ ہے۔ جو حقیقت تکلیف دہ ہے اسے بھول جانا، اور جب ضرورت پڑے تو اسے یاد کر کے فوراً پھر بھول جانا۔
یہ ذہنی جمناسٹک ہے۔ ڈبل تھنک پارٹی کے نظریاتی کنٹرول کا مرکز ہے۔ یہ لوگوں کو منطقی تضادات کو قبول کرنے اور حقیقت کو پارٹی کے سرکاری بیانیے کے مطابق ڈھالنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں بلکہ جھوٹ کو سچ ماننا ہے۔ اسے حقیقت پر کنٹرول یعنی ریالٹی کنٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے۔ ونسٹن کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ماضی کو صرف بدلا نہیں گیا بلکہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ تک یاد نہیں کر سکتا کہ بگ برادر یا پارٹی کب اقتدار میں آئے۔ پارٹی کی بتائی ہوئی تاریخ واضح طور پر جھوٹ سے بھری ہے۔ مثلاً یہ دعویٰ کہ پارٹی نے ہوائی جہاز ایجاد کیے، جو سراسر غلط ہے۔ باب 4 ہمیں ونسٹن کے کام کی جگہ منسٹری آف ٹروتھ کے ریکارڈز ڈپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کیوبیکل میں کام کرتا ہے۔ یہاں اسپیک رائٹ نامی مشینیں ہیں جن میں بول کر لکھا جاتا ہے، پیغامات بھیجنے کے لیے نیومیٹک ٹیوبز ہیں، اور سب سے اہم ردی کاغذ کو ٹھکانے لگانے کے لیے دیوار میں ایک سوراخ ہے جسے میموری ہول کہتے ہیں۔ میموری ہول یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوراخ ہے جہاں ناپسندیدہ حقائق، پرانے ریکارڈز اور تکلیف دہ تاریخ کو پھینک کر ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ یہ تاریخ اور سچائی کو مٹانے کے عمل کی مجسم شکل ہے۔ ونسٹن کا کام یہی ہے، پرانے اخبارات، کتابیں اور دیگر ریکارڈز کو درست کرنا تاکہ وہ پارٹی کے موجودہ موقف سے مطابقت رکھتے ہوں۔ مثلاً اگر بگ برادر نے ماضی میں کوئی پیشین گوئی کی تھی جو غلط ثابت ہوئی، تو ونسٹن اس تقریر کے ریکارڈ کو اس طرح بدل دے گا کہ پیشین گوئی درست معلوم ہو۔ اچھا، اگر پیداوار کے اعداد و شمار کم تھے تو انہیں بڑھا دیا جائے گا۔ حال ہی میں چاکلیٹ راشن میں کمی کا اعلان کیا گیا تو ماضی کے ان تمام حوالوں کو مٹا دیا جائے گا جن میں زیادہ راشن کا ذکر تھا۔ یہ تاریخ کو مسلسل عصر نو لکھنے کا ایک پیچیدہ اور وسیع عمل ہے۔ پارٹی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تحریری ریکارڈ ہمیشہ پارٹی کی غلطیوں سے پاک ہو اور اس کے ہر دعوے کی تائید کرے۔ ریکٹیفائی یعنی درست کرنا، یہ لفظ خود نیوز پیک کی ایک مثال ہے۔ اصل کام تو جعلسازی ہے۔ بالکل، جعلسازی ہے، مگر اسے ایک پازیٹیو نام دیا گیا ہے۔ تمام پرانی غلط کاپیاں میموری ہول میں ڈال کر جلا دی جاتی ہیں اور صرف درست شدہ ورژن فائلوں میں رہتا ہے۔ اس طرح تاریخ ایک پیلمسسٹ بن جاتی ہے، یعنی ایسی تحریر جسے بار بار مٹا کر اس پر دوبارہ لکھا گیا ہو۔ ونسٹن خود سوچتا ہے کہ یہ اصل میں جعلسازی بھی نہیں بلکہ ایک بکواس کو دوسری بکواس سے بدلنا ہے، کیونکہ جو اصل اعداد و شمار تھے وہ بھی شاید اتنی من گھڑت تھے۔ یہاں حقیقت اور پارٹی کے بیانیے کے درمیان تعلق مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ سچائی کا کوئی موضوعی وجود نہیں رہا۔ سچائی وہی ہے جو پارٹی اس لمحے کہتی ہے، چاہے وہ کل کہی گئی بات کے بالکل الٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ونسٹن کے کچھ ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ٹلٹسن جو اسی جیسا کام کرتا ہے، ایمپل فورتھ نامی شاعر جو کلاسیکی نظموں کو نظریاتی طور پر قابل قبول بنانے کے لیے ان میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ شاعروں کا یہ حال۔ اور ایک عورت جو ان لوگوں کے نام ریکارڈ سے مٹانے کا کام کرتی ہے جنہیں ویپرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ منسٹری آف ٹروتھ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے کئی شعبے ہیں، جعلی تصویریں بنانے والے، آوازوں کی نقل کرنے والے اداکار، اور یہاں تک کہ پرولےتاریہ یعنی عام عوام کے لیے گھٹیا سنسنی خیز ادب، میوزک اور فلم بنانے والے شعبے بھی ہیں۔ اچھا، عوام کے لیے الگ؟ جی، جن میں ایک پورنوگرافی بنانے والا سیکشن پورنوسیک بھی شامل ہے جو صرف عوام کے لیے ہے۔ یہ تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ منسٹری آف ٹروتھ صرف ماضی کو ہی نہیں بدلتی بلکہ حال کی تمام معلومات، ثقافت اور تفریح کو بھی کنٹرول کرتی ہے تاکہ پارٹی کا نظریہ معاشرے کی ہر سطح پر نافذ رہے۔ عوام کو بے ضرر گھٹیا تفریح میں الجھا کر رکھا جاتا ہے۔ ونسٹن کو ایک خاصا مشکل کام ملتا ہے۔ اسے بگ برادر کی ایک پرانی تقریر کو دوبارہ لکھنا ہے جس میں کامریڈ ودرز نامی ایک انر پارٹی ممبر کی تعریف کی گئی تھی، لیکن کامریڈ ودرز اب غائب ہو چکا ہے۔ اسے ان پرسن قرار دے دیا گیا ہے۔ ان پرسن یعنی وہ شخص کبھی موجود ہی نہیں تھا پارٹی کے مطابق؟ جی ہاں۔ ان پرسن بنانا کسی فرد کو نہ صرف حال سے بلکہ تاریخ اور یادداشت سے بھی مکمل طور پر مٹانے کا عمل ہے۔ یہ پارٹی کی بے پناہ تقریباً خدائی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کے وجود کو ہی کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اب ونسٹن کو تقریر سے ودرز کا ذکر مٹانا ہے، لیکن صرف مٹانا کافی نہیں، اس کی جگہ کسی اور کا ذکر ڈالنا ہوگا۔
विंस्टन फैसला करता है कि वो विदर्स की जगह एक बिल्कुल नया, मुकम्मल तौर पर ख्याली किरदार तख्लीक करेगा, कॉमरेड ओगलवी। कामरेड ओगलवी। जी, वो ओगलवी की बहादुरी, पार्टी से गैर मुतजलजल वफादारी, जंग में शानदार मौत और मिसाली जिंदगी की एक मुकम्मल झूठी मगर मुतासिरकुन कहानी घड़ता है। ये अमल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के काम की और डबल थिंक की बेहतरीन मिसाल है। हकीकत की कोई अहमियत नहीं, पार्टी हकीकत को अपनी मर्जी के मुताबिक तख्लीक कर सकती है। एक शख्स जो कभी मौजूद नहीं था अब सरकारी तारीख का हिस्सा बन जाएगा, इतना ही हकीकी जितना जूलियस सीजर या कोई और तारीखी किरदार। ये तारीख की तख्लीक है। बाब 5 में लंच का वक्त है। विंस्टन मिनिस्ट्री की बदबूदार शोर मचाती भीड़ भरी जेर जमीन कैंटीन में जाता है। अच्छा, कैंटीन का माहौल कैसा है? बहुत बुरा। वहां उसे अपना दोस्त, हालांकि दोस्ती का तसव्वुर भी अब मशकूक है, साइम मिलता है। साइम रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता है और न्यूज़पैक की नई डिक्शनरी बनाने वाली टीम का हिस्सा है। वो ज़हीन है, शायद विंस्टन से भी ज्यादा। वो पहले तो रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों पर तबसरा करते हैं, जैसे रेजर ब्लेड की कमी। रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की ये कमी पार्टी के बुलंदो बांग दावों के बावजूद निज़ाम की नाकामी और आम जिंदगी की मुश्किलात को जाहिर करती है। ये छोटे छोटे हकायक हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा छुपा नहीं सकता। फिर साइम कुछ देर पहले हुई फांसियों के बारे में बड़े जोश और खरोश और तफसील से बात करता है, जिससे विंस्टन को शदीद कराहत महसूस होती है। फिर साइम अपने पसंदीदा मौजू न्यूज़पैक पर बात शुरू करता है। वो बताता है कि न्यूज़पैक का असल मकसद अल्फाज को कम करना है, उनके माने को महदूद करना है, ताकि बिलाखिर थॉट क्राइम नामुमकिन हो जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक ख्याल है। न्यूज़पैक सिर्फ जबान को आसान बनाना नहीं, बल्कि सोच के दायरे को ही तंग करना है। अगर किसी तसव्वुर जैसे आज़ादी, बगावत, इनफरादियत के इजहार के लिए अल्फाज ही मौजूद ना हो, तो क्या वो तसव्वुर सोचा भी जा सकता है? सही। साइम वजाहत करता है कि बैग यानी बुरा जैसे अल्फाज खत्म कर दिए जाएंगे, उसकी जगह अनगुड यानी गैर अच्छा इस्तेमाल होगा। बेहतरीन के लिए एक्सीलेंट के बजाय प्लस गुड यानी ज्यादा अच्छा या डबल प्लस गुड यानी बहुत ज्यादा अच्छा। जुबान को जज्बात और बारीकियों से महरूम किया जा रहा है। साइम का कहना है कि न्यूज़पैक की खूबसूरती इसकी तबाही में है। मकसद ये है कि शऊरी सोच को इतना महदूद कर दिया जाए कि पार्टी का नजरिया यानी ऑर्थोडॉक्सी ही वाहिद मुमकिना सोच बन जाए। वो कहता है, ऑर्थोडॉक्सी मीन्स नॉट थिंकिंग, नॉट नीडिंग टू थिंक। ऑर्थोडॉक्सी इज अनकॉन्शियसनेस। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है ना सोचना, सोचने की जरूरत महसूस न करना। ऑर्थोडॉक्सी बेहोशी है। ये तो दिमाग को बंद करना हुआ। बिल्कुल। साइम बड़े फख्र से पेशनगोई करता है कि 2050 तक कोई भी पुरानी जुबान यानी ओल्ड स्पीक समझ नहीं पाएगा। शेक्सपियर, चौसर, मिल्टन, इन सब के काम न्यू स्पीक में तर्जुमा किए जाएंगे, जो इनके असल मतलब के बिल्कुल उलट होंगे। हो। यहाँ तक कि पार्टी का नारा आज़ादी गुलामी है भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी का तसव्वुर ही लोगों के जहनों से मिट चुका होगा। विंस्टन साइम की बातें सुनता है और उसे यकीन हो जाता है कि साइम बहुत जल्द वेपराइज्ड हो जाएगा। वो बहुत ज़हीन है, बहुत साफ गो है। वो न्यूज़पैक को समझता है और उसके बारे में खुलकर बात करता है। पार्टी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। ये सितम ज़रीफ़ी है। साइम पार्टी के सबसे अहम मंसूबों में से एक पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी ज़हानत ही उसके लिए खतरा बन गई है। ये निज़ाम अपने ही तख्लीककारों को खा जाता है। इसी वक्त कैंटीन में एक और मेज से किसी शख्स की मुसलसल बुलंद आवाज में बोलने की आवाज आ रही है। साइम उसे डक स्पीक कहता है। डक स्पीक? जी, ये न्यूज़पैक का एक लफ्ज है जिसका मतलब है बत्तख की तरह बगैर सोचे समझे पार्टी लाइन को दोहराते जाना। ये तारीफ भी हो सकती है और तनकीद भी, स्याको सबाक पर मुनहसर है। डक स्पीक बेअक्ली और अंधी तकलीद की अलामत है। ये हकीकी तकरीर नहीं, बल्कि लाशऊरी तौर पर निकाली गई आवाज़ है जो सिर्फ मंजूर शुदा ख्यालात का इजहार करती है। फिर उनकी मेज़ पर पार्सन्स आ जाता है, वही जो शीला बेवकूफ़ साथी। वो हीट वीक के लिए चंदा मांगता है। अच्छा, पार्सन्स फिर आ गया। जी। फिर वो बड़े फख्र से बताता है कि कल उसकी 7 साला बेटी ने किस तरह पार्क में एक अजनबी आदमी का पीछा किया क्योंकि उसने अजीब किस्म के जूते पहने हुए थे, और उसकी इत्तला पेट्रोल को दे दी। 7 साल की बच्ची ने?
یہ واقعہ ایک بار پھر بچوں کی جاسوسی اور معاشرے میں پھیلے ہوئے خوف اور بے اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ معمولی سے شبہ پر، حلیے کی بنیاد پر کسی کو بھی دشمن قرار دیا جا سکتا ہے، اور بچے اس نظام کے سب سے مؤثر ہتھیار ہیں۔ اسی لمحے ٹیلی اسکرین پر منسٹری آف پلینٹی کا ایک اعلان نشر ہوتا ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ معیار زندگی میں پچھلے سال کے مقابلے میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ لوگ خوشی سے سڑکوں پر نکل کر بگ بردر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ 20% اضافہ؟ جی، ونسٹن کو ابھی کل کی بات یاد آتی ہے جب چاکلیٹ کا راشن 30 گرام سے کم کر کے 20 گرام کیا گیا تھا، لیکن اعلان میں 20 گرام راشن ملنے پر بھی شکر گزاری کا ذکر ہے۔ یہ ڈبل تھنک کی روزمرہ کی عملی مثال ہے۔ لوگ واضح تضادات کو بھی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ پارسنز جیسے لوگ تو شاید اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور سائم جیسے ذہین لوگ پیچیدہ ڈبل تھنک کے ذریعے اسے نگل لیتے ہیں۔ ونسٹن خود سے پوچھتا ہے، کیا صرف وہی ہے جسے یاد ہے کہ کل کیا ہوا تھا؟ کیا وہ اکیلا ہے؟ ونسٹن کینٹین کے ماحول، بد ذائقہ کھانے، پھٹے ہوئے کپڑوں، ہر طرف پھیلی گندگی اور سردی پر غور کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا زندگی ہمیشہ ایسی ہی تھی؟ کیا پارٹی کے انقلاب سے پہلے چیزیں بہتر تھیں؟ کیا اس کے اندر کوئی آبائی یادداشت ہے جو اسے بتاتی ہے کہ یہ حالت غیر فطری ہے؟ یہ احساس کہ موجودہ حالت ناقابل برداشت اور غیر انسانی ہے، شاید انسانی فطرت کی باقیات ہے۔ پارٹی کے تمام تر پروپیگنڈے اور کنٹرول کے باوجود فرد کا باطن کہیں نہ کہیں اس جبر کے خلاف احتجاج کرتا ہے، چاہے وہ احتجاج صرف ایک بے نام سی بے چینی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اچانک ونسٹن دیکھتا ہے کہ وہی سیاہ بالوں والی لڑکی جو 2 منٹس ہیٹ میں بھی تھی اور جس کا خواب اس نے دیکھا تھا، کینٹین میں چند میز دور بیٹھی اسے گھور رہی ہے۔ او، وہی لڑکی؟ جیسے ہی ان کی نظریں ملتی ہیں وہ فوراً نظریں پھیر لیتی ہے۔ ونسٹن شدید خوف محسوس کرتا ہے۔ اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ تھاٹ پولیس کی ایجنٹ ہے۔ اسے فیس کرائم کا خیال آتا ہے، یعنی چہرے پر غلط تاثرات لانا جیسے حیرت یا بے یقینی بھی ایک جرم ہے۔ مسلسل نگرانی کا خوف اور پکڑے جانے کا ڈر ونسٹن پر اس قدر حاوی ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی نظر یا حرکت اسے شدید خطرے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ نفسیاتی جبر کی انتہا ہے، جہاں انسان اپنے چہرے کے تاثرات تک کو کنٹرول کرنے پر مجبور ہے۔ جاتے جاتے پارنسن سے ایک اور قصہ سناتا ہے کہ اس کے بچوں نے ایک بوڑھی عورت کا سکرٹ اس لیے جلا دیا کیونکہ اس نے بگ بردر کے پوسٹر میں ساسیج لپیٹے ہوئے دیکھے تھے۔ کیا؟ بچوں نے؟ جی، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسپائس کو جاسوسی کے لیے کان لگا کر سننے والے آلات، ایئر ٹرمپٹس دیے گئے ہیں۔ یہ بچوں کی بڑھتی ہوئی بے رحمی اور انہیں پارٹی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ایک اور خوفناک مثال ہے۔ معصومیت کو منظم طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ کام پر واپس جانے کا سگنل بجتا ہے۔ افراتفری میں میز سے اٹھتے ہوئے ونسٹن کی سگریٹ سے بچا کچا تمباکو میز پر گر جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی لیکن شاید اس کی قیمتی ملکیت کا نقصان ہے۔ تو ان پہلے 5 ابواب میں جارج آرویل نے مکمل کنٹرول اور ہر لمحہ نگرانی کی ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھی ہے جہاں سچائی کو توڑا مروڑا جاتا ہے، ماضی کو مٹایا جاتا ہے اور زبان کو سوچ پر قابو پانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک خیالی مستقبل کی تصویر نہیں، بلکہ طاقت کے غلط استعمال، حکومتی پروپیگنڈا، ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی اور انفرادیت کو کچلنے کے حقیقی خطرات کی ایک گہری عکاسی ہے۔ ٹیلی اسکرین، تھاٹ پولیس، نیوز پیک، ڈبل تھنک، یہ سب وہ اوزار ہیں جن سے ذہنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس شدید گھٹن زدہ ماحول اور تاریکی کے بیچ امید کی ایک بہت ہلکی سی، تقریباً نہ ہونے کے برابر کرن بھی نظر آتی ہے، اور وہ کرن ونسٹن اسمتھ کی اپنی ذات، اس کی اندرونی بغاوت ہے۔ جی ہاں، اس کے شکوک و شبہات، اس کی ٹوٹی پھوٹی یادیں اور ڈائری میں لکھے گئے اس کے خفیہ الفاظ، یہ سب مطلق العنان طاقت کے خلاف انسانی ذہن کی جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ ونسٹن کی یہ خاموش بغاوت کیا شکل اختیار کرے گی؟ کیا اسے اوبرائن یا اس لڑکی میں کوئی ساتھی ملے گا؟ اس کا سامنا محبت، سچائی اور بالآخر اس نظام سے کیسے ہوگا جو ہر سوچ اور ہر روح پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اگلے ابواب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں، اگر کسی کی اپنی یادداشت ناقابل اعتبار ہو جائے اور جن الفاظ سے وہ سوچتا ہے وہی اس سے چھین لیے جائیں یا ان کے معنی بدل دیے جائیں، تو کیا آزادی کا تصور بھی باقی رہ سکتا ہے؟ اس سوال پر سوچتے رہیے گا۔ کہانی نامہ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ تو آج ہم جارج اورویل کے مشہور ناول 1984 کے اگلے ابواب یعنی باب 6 سے 10 پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ان ابواب میں کہانی ونسٹن سمتھ کی جو اندرونی کیفیت ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ بالکل، وہ جو ایک کشمکش ہے اس کے اندر، ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف سچ جاننے کی شدید خواہش۔ ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی نے کیسے صرف آزادی نہیں چینی۔ نہیں، بالکل نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ انسانی رشتے، جذبات، سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ صحیح۔ اور ونسٹن کی جو بغاوت ہے وہ اب زیادہ ذاتی ہو رہی ہے۔ وہ پرانے وقتوں کو یاد کرتا ہے جب لوگوں کی اپنی زندگیاں تھیں، اپنے احساسات تھے۔ اور اسی تلاش میں وہ پرول علاقے میں جاتا ہے نا؟ جی، جہاں عام لوگ رہتے ہیں۔ جی، مزدور طبقہ۔ اسے وہاں ایک امید سے لگتی ہے کہ شاید اصل انسانیت وہیں باقی ہے، پارٹی کے کنٹرول سے باہر۔ اور یہ تجسس، یہ اسے خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ وہ جولیا کے ساتھ تعلق ہے، ایک خفیہ محبت کی کہانی۔ جو خود ایک بغاوت ہے۔ ہاں بالکل، پارٹی کے خلاف ایک طرح کی بغاوت، ایک ایسی دنیا میں اپنی انسانیت واپس پانے کی کوشش جہاں محبت ہی آپ کہہ لیں ممنوع ہے۔ اور وہ مسٹر چیرنگٹن کی دکان کے اوپر والا کمرہ۔ جی، وہ کرائے پر لے لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ جگہ محفوظ ہے، بگ بردر کی نظروں سے دور۔ لیکن ساتھ ہی وہ اوبرائن کا کردار بھی ہے، پراسرار۔ ہاں، وہ پارٹی کا ایک بڑا آفیسر، لیکن ونسٹن کو اس سے ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ شاید وہ بھی۔ جی، کہ شاید وہ بھی پارٹی کے خلاف ہے، شاید وہ بردرہڈ کا حصہ ہے۔ یہ امید اور الجھن پیدا کرتی ہے۔ تو چلیں ان ابواب کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ونسٹن کی یہ کشمکش اسے کہاں لے جاتی ہے۔ اچھا، تو باب 6 کا آغاز ہوتا ہے ونسٹن کی ڈائری سے۔ وہ 3 سال پرانا ایک واقعہ یاد کر رہا ہے۔ جی، جب وہ ایک طوائف کے پاس گیا تھا۔ اور یہ لکھتے ہوئے اسے شدید ذہنی اذیت ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ لکھتا ہے کہ اسے چیخنے کا، کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ یہ تک سوچتا ہے کہ انسان کا اپنا جسم، اس کا نروس سسٹم، وہی اس کا دشمن ہے۔ اور یہاں پارٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، وہ صرف وفاداری نہیں چاہتے، نہیں، وہ انسان کی جو بنیادی جبلت ہے، خاص طور پر جنسی خواہش، اس سے ہر قسم کی خوشی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، محبت سے بھی زیادہ وہ شیوانیت یعنی ایروٹسزم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھا، شادی کے اندر بھی؟ جی ہاں، شادی کے اندر بھی پارٹی ممبرز کی شادیوں کی باقاعدہ منظوری ہوتی ہے، ایک کمیٹی دیتی ہے، ہاں، اور اگر انہیں لگے کہ جوڑے میں کوئی جسمانی کشش ہے تو اجازت نہیں ملتی۔ یعنی مقصد صرف پارٹی کی خدمت کے لیے بچے پیدا کرنا ہے، ایک فرض سمجھ کر، ایک ناگوار ڈیوٹی۔ ونسٹن کو اپنی بیوی کیتھرین یاد آتی ہے۔ وہ کہتا ہے، لمبی، خوبصورت، لیکن ذہن بالکل خالی، جسے اس نے انسانی ساؤنڈ ٹریک کہا ہے نا، جی، کیونکہ وہ بس پارٹی کے نعرے دہراتی رہتی تھی۔ جی، ونسٹن لکھتا ہے کہ شاید وہ اس کے ساتھ رہ بھی لیتا اگر وہ جنسی تعلق والا معاملہ نہ ہوتا۔ ہاں، کیونکہ کیتھرین کے لیے وہ صرف بچہ پیدا کرنا تھا، یا پارٹی کے لیے فرض، کوئی جذبہ نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ یہ چیز ونسٹن برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن پارٹی کا یہ جو سخت رویہ ہے، یہ صرف پارٹی ممبران کے لیے ہے؟ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ پرولیٹیریا یعنی عام عوام، ان پر یہ پابندیاں اتنی سخت نہیں، ان میں جسم فروشی کی یا بیراہ روی کی اجازت ہے۔ کیوں؟ پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ان کی جبلتوں کا ایک بے ضرر سا نکاس ہے، اس سے پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اصل ناقابل معافی جرم پارٹی ممبران کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے۔ پارٹی چاہتی ہے کہ جنسی جبلت یا تو مر جائے یا بالکل مسخ ہو جائے، گندی اور بےمانی بن جائے۔ اور ونسٹن وہ اس طوائف والے تجربے کو لکھنے پر مجبور کیوں محسوس کرتا ہے؟ شاید یہ ایک طرح کی تھیراپی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قریب سے دیکھنے پر اسے کیسا لگا۔ وہ عورت بوڑھی تھی، میک اپ کے نیچے جھریاں، دانت نہیں تھے، غن آئی، لیکن وہ پھر بھی رکا نہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ اس سے کوئی سکون نہیں ملا۔ نہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر جنسی عمل میں واقعی خوشی ہو، لطف ہو، تو یہ عمل خود پارٹی کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ صرف خواہش کرنا بھی ایک سوچ جرم ہے، تھاٹ کرائم۔
پھر باب 7 میں وہ ایک بہت اہم، شاید سب سے اہم بات لکھتا ہے، اگر کوئی امید ہے تو وہ پرولیٹیریا میں ہے۔ جی، اوشیانا کی 85% آبادی جنہیں پارٹی مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے، ونسٹن کو لگتا ہے کہ ان میں طاقت ہے پارٹی کو اکھاڑ پھینکنے کی۔ اگر انہیں اپنی طاقت کا احساس ہو جائے۔ ہاں، اگر، لیکن یہی پارٹی کا وہ ڈبل تھنک کام کرتا ہے، ڈبل تھنک؟ یعنی بے وقت دو متضاد باتوں پر یقین رکھنا۔ بالکل۔ پارٹی ایک طرف کہتی ہے کہ ہم نے پرولیٹیریا کو سرمایہ داروں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، اور دوسری طرف انہیں فطری طور پر کمتر سمجھتی ہے، جانوروں جیسا، جنہیں بس قابو میں رکھنا ہے۔ پارٹی ان کی زندگیوں میں زیادہ دخل نہیں دیتی، بس یہ دیکھتی ہے کہ وہ کام کرتے رہیں، بچے پیدا کرتے رہیں۔ ان کی زندگیاں بس محنت، گھر، بچوں کے جھگڑے، فلمیں، فٹ بال، بیئر اور لاٹری ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں، ونسٹن ایک واقعہ یاد کرتا ہے نا، جب سستی دیگچیوں پر عورتیں لڑ پڑی تھیں۔ جی، ان کی چیخوں میں ایک لمحے کے لیے بڑی طاقت تھی، خوفناک طاقت، لیکن وہ طاقت کبھی کسی اہم چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اور ونسٹن کا نتیجہ بہت مایوس کن ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے جب تک وہ باشعور نہیں ہوں گے وہ کبھی بغاوت نہیں کریں گے، اور جب تک وہ بغاوت نہیں کریں گے وہ باشعور نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک وشس سرکل ہے، ایک بند گلی۔ اور اسی سے جڑا ہے ماضی کا مسئلہ، اسے جاننا ناممکن ہے۔ جی، ونسٹن بچوں کی تاریخ کی ایک کتاب دیکھتا ہے، اس میں انقلاب سے پہلے کی زندگی کیسی دکھائی گئی ہے۔ شدید غربت، ظلم، ناانصافی اور ٹاپ ہیٹ پہنے ہوئے امیر سرمایہ دار جو غریبوں پر حکومت کرتے تھے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کون جانے؟ پارٹی کے اعداد و شمار تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آج زندگی بہت بہتر ہے، زیادہ خوراک، بہتر گھر، کم بیماریاں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان دعووں کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی مٹا دیا گیا ہے۔ بالکل، ریکارڈ بدل دیے گئے ہیں، جو جھوٹ ہے وہی سچ بن گیا ہے۔ پھر ونسٹن کو وہ ایک ٹھوس ثبوت یاد آتا ہے جو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ ہاں، وہ تصویر، ایک پرانی اخبار کی کٹنگ جس میں پارٹی کے 3 پرانے نکالے گئے رہنما تھے، جونز، آرنسن اور ردرفورڈ۔ وہ نیو یارک میں تھے ایک پارٹی فنکشن میں۔ جی، اور تصویر کی تاریخ وہی تھی جس تاریخ کو انہوں نے عدالت میں اعتراف کیا تھا کہ وہ یوریشیا کی سرزمین پر تھے اور غداری کر رہے تھے۔ یہ پکا ثبوت تھا کہ ان کے اعترافات جھوٹے تھے۔ بالکل، ایک ناقابل تردید ثبوت۔ لیکن ونسٹن نے کیا کیا؟ اس نے وہ تصویر میموری ہول میں ڈال دی، تباہ کر دی، خوف کے مارے۔ اور یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ پارٹی کا کنٹرول کتنا مکمل ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں بدلتے، وہ ثبوت مٹا سکتے ہیں، وہ حقیقت کو ہی اپنی مرضی سے بنا اور بگاڑ سکتے ہیں۔ ونسٹن کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی نہیں کہ پارٹی یہ کیسے کرتی ہے۔ ہاں، ہاؤ سے زیادہ اسے وائے پریشان کرتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میں ہی تو پاگل نہیں، کیونکہ میں اکیلا ہوں جو یہ سوچ رہا ہوں۔ پارٹی تو یہ بھی منوا سکتی ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں۔ جی، اگر وہ کہیں تو ماننا پڑے گا۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں اسے اوبرائن کا خیال آتا ہے۔ ہاں، پہلے سے زیادہ شدت سے اسے ایک یقین سا ہونے لگتا ہے کہ اوبرائن بھی میری طرح سوچتا ہے، وہ شاید میرے ساتھ ہے۔ اور وہ یہ ڈائری جیسے اوبرائن کے لیے لکھ رہا ہو۔ جی بالکل۔ وہ لکھتا ہے نا، آزادی یہ کہنے کی آزادی ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے تو باقی سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ سچائی پر قائم رہنے کی ایک کوشش ہے، ایک ایسی دنیا میں جو سچائی کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے۔ باب 8 میں ونسٹن پھر ایک خطرناک کام کرتا ہے، کمیونٹی سینٹر نہیں جاتا، نہیں، وہ اکیلے لندن کی گلیوں میں نکل جاتا ہے۔ جسے پارٹی اون لائف کہتی ہے، انفرادیت پسندی۔ اور یہ ایک جرم ہے۔ وہ پرولیٹ علاقے میں گھوم رہا ہے، اصلی کافی کی خوشبو اسے بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ وہاں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے، شور ہے، لیکن شاید زندگی زیادہ حقیقی ہے۔ اسی دوران وہ راکٹ بم کا حملہ، ہاں، جسے سٹیمر کہتے ہیں، وہ بال بال بچتا ہے اور قریب ہی ایک کٹا ہوا انسانی ہاتھ دیکھتا ہے، ایک خوفناک منظر۔ اور وہ پرولتاریہ کو کیا کرتے دیکھتا ہے؟ وہ لاٹری کے نمبروں پر بحث کر رہے ہیں، پورے جوش و خروش سے۔ لاٹری ان کی زندگی کا جیسے مرکز بن گئی ہے۔ ان کا شوق، ان کا نشہ، ان کی امید۔ جی، اور پارٹی جانتی ہے کہ زیادہ تر بڑے انعامات جعلی ہیں، جیتنے والے اکثر خیالی لوگ ہوتے ہیں،
لیکن یہ انہیں قابو میں رکھنے کا، ان کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ پھر ونسٹن ایک پب میں جاتا ہے اور اسے ایک بہت بوڑھا آدمی نظر آتا ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ یہ آدمی انقلاب سے پہلے جوان تھا، شاید یہ ماضی کی کوئی سچی بات بتا سکے۔ وہ اسے بیئر پلاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ کیا پہلے زندگی بہتر تھی یا اب؟ لیکن بوڑھا آدمی وہ صرف چھوٹی چھوٹی بے ربط باتیں یاد کرتا ہے۔ ٹاپ ہیٹ کیسے پہنتے تھے، نوکر کیسے جھک کر ملتے تھے۔ ہاں، شراب پینٹ میں ملتی تھی یا لیٹر میں، کوئی پرانا لڑائی جھگڑا، بس یہی۔ اور ونسٹن کو احساس ہوتا ہے کہ ماضی واقعی ناقابل دریافت ہے، لوگوں کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، غیر اہم تفصیلات میں کھو گئی ہیں۔ بالکل، یہ ناکامی اس بات کو اور پکا کر دیتی ہے کہ جب یادیں ختم ہو جائیں اور ریکارڈ جھوٹے ہوں تو پھر پارٹی جو کہتی ہے وہی سچ ماننا پڑتا ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں بچتا موازنہ کرنے کا۔ تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکلتا ہے اور کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مسٹر چیرنگٹن کی کباڑ کی دکان کے سامنے، وہی پرانی دکان۔ خطرہ ہے، لیکن وہ پھر اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس بار وہ ایک چیز خریدتا ہے، وہ شیشے کا پیپر ویٹ، جس کے اندر وہ چھوٹا سا کورل ہے۔ جی، یہ اسے فوراً پسند آ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ خوبصورت ہے، بیکار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ماضی کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسی دنیا کی جو پارٹی کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اور مسٹر چیرنگٹن اسے اوپر والا کمرہ دکھاتا ہے۔ اور اس کمرے کی سب سے اہم بات؟ وہاں کوئی ٹیلی اسکرین نہیں ہے۔ نہیں، ونسٹن کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے وہ وقت میں پیچھے چلا گیا ہو، مکمل تنہائی، مکمل حفاظت کا احساس۔ اور اس کے ذہن میں وہ پاگل پن بھرا خیال آتا ہے کہ کاش وہ یہ کمرہ کرائے پر لے سکے۔ جی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ پارٹی کی نظروں سے، اس کی ہر وقت کی نگرانی سے بچ سکے۔ وہ دیوار پر لگی ایک تصویر بھی دیکھتے ہیں، سینٹ کلیمنس ڈینس چرچ کی۔ ہاں، اور مسٹر چیرنگٹن کو وہ پرانی نظم اورنجز اینڈ لیمنز کی کچھ لائنیں یاد آتی ہیں، لنڈن کے پرانے چرچوں کے بارے میں۔ یہ ماضی کا ایک اور چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو مٹ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ونسٹن دکان سے باہر نکلتا ہے، اس کا سامنا پھر اسی لڑکی سے ہوتا ہے، فکشن ڈپارٹمنٹ والی، کالے بالوں والی۔ اور اسے فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے، وہ اس کی جاسوسی کر رہی ہے۔ شدید خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایسے لمحوں میں انسان کا اصل دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا جسم ہوتا ہے، جو خوف سے جیسے جواب دے جاتا ہے۔ اور پھر باب 9 میں وہ ہوتا ہے جس کی ونسٹن نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ جی، کچھ دن بعد منسٹری کے کوریڈور میں وہی لڑکی جس کا بازو ایک پٹی میں بندھا ہے، وہ گر پڑتی ہے۔ ونسٹن فوراً اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی لمحے جب وہ اسے اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتی ہے۔ ونسٹن کا دل جیسے حلق میں آ جاتا ہے، خوف بھی ہے اور ایک ناقابل یقین امید بھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے کام پر دھیان دیتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے، ٹیلی اسکرین کی نظر سے بچ کر وہ اپنی میز پر وہ کاغذ کھولتا ہے۔ اس پر صرف 3 لفظ لکھے تھے، آئی لو یو۔ ونسٹن سکتے میں آ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کیا یہ تھاٹ پولیس کا کوئی نیا جال ہے یا یہ کسی خفیہ تنظیم، شاید بردرہڈ کا کوئی کوڈڈ پیغام ہے۔ لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ لڑکی کتنی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر حقیقی خوف تھا۔ جی، اور اسے لگتا ہے نہیں، یہ جال نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے۔ اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، اسے دوبارہ رابطہ کیسے کیا جائے۔ خط لکھنا ناممکن، پیچھے جانا خطرناک۔ آخرکار کئی دنوں کی بے چینی اور کوششوں کے بعد وہ کینٹین میں ملنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ایک میز پر اکیلے، چند سیکنڈز کے لیے۔ ہاں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شام کو وکٹری اسکوائر میں ملیں گے، جہاں بہت ہجوم ہوتا ہے۔ اور وکٹری اسکوائر میں جب وہ یوریشین قیدیوں کو ٹرک گزر رہا ہوتا ہے اور ایک شور شرابہ افراتفری مچتی ہے، وہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر جولیا اسے جلدی جلدی ہدایات دیتی ہے، اگلے اتوار کو کہاں اور کیسے ملنا ہے، شہر سے باہر، دیہات میں۔ ان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ملتے ہیں۔ ہاں، ایک چھوٹا سا لمحہ لیکن بہت معنی خیز، بہت شدید۔ باب 10 میں ونسٹن بتائے ہوئے راستے پر چل کر شہر سے باہر پہنچتا ہے، ایک ویران سی جگہ۔ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے، اسے لگ رہا ہے شاید جولیا نہیں آئے گی، یا آئے گی تو اسے دیکھ کر مایوس ہو جائے گی۔ لیکن پھر جولیا آ جاتی ہے اور اسے ایک زیادہ چھپی ہوئی محفوظ جگہ پر لے جاتی ہے، درختوں کے جھنڈ میں۔ وہاں وہ آخر کار اپنا نام بتاتی ہے، جولیا۔
اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے ونسٹن کو کیسے پہچانا۔ وہ کہتی ہے میں نے تمہارے چہرے پر ہی دیکھ لیا تھا کہ تم پارٹی کے خلاف ہو، میں ایسے لوگوں کو پہچان لیتی ہوں۔ پھر وہ اپنی جونیئر اینٹی سیکس لیگ کی وہ سرخ پٹی، ہاں، وہ پھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور اپنی جیب سے بلیک مارکیٹ سے خریدی ہوئی اصلی چاکلیٹ نکال کر ونسٹن کو دیتی ہے۔ وہ کھل کر پارٹی سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ بظاہر سارے اصول مانتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے ہمیشہ بھیڑ کے ساتھ چیخو، بس یہی محفوظ طریقہ ہے۔ ونسٹن اس کی بے باکی پر، اس کی زبان پر وہ پارٹی کے لیے گالیاں استعمال کرتی ہے، حیران ہوتا ہے، لیکن اسے یہ اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اسے یہ بغاوت کی ایک صحت مند علامت لگتی ہے۔ پھر جولیا بتاتی ہے کہ اس کے پہلے بھی کئی پارٹی ممبران کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ اور ونسٹن یہ سن کر خوش ہوتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے تم جتنے زیادہ مردوں کے ساتھ رہی ہو میں تم سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے پاکیزگی سے، اچھائی سے نفرت ہے۔ تو ان کا جسمانی تعلق یہ صرف ذاتی خواہش نہیں رہتی؟ نہیں، یہ ایک سیاسی عمل بن جاتا ہے، پولیٹیکل ایکٹ۔ پارٹی جس فطری جبلت کو کچلنا چاہتی ہے اسی کو اپنانا پارٹی کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ونسٹن کو لگتا ہے کہ یہی وہ جانوروں والی جبلت ہے، یہی سادہ خواہش ہے جو پارٹی کے پورے ڈھانچے کو توڑ سکتی ہے۔ بالکل، تو یہ باب ان کے رشتے کا آغاز ہے جو ونسٹن کی بغاوت کو ایک نئی، زیادہ ذاتی اور شاید زیادہ خطرناک سمت دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان ابواب میں ہم نے دیکھا کہ ونسٹن کیسے وہ جو ایک خاموش شک کی کیفیت تھی اس سے نکل کر ایک فعال باغی بن رہا ہے، خاص طور پر جولیا کے ساتھ تعلق کے ذریعے۔ کمل کنٹرول ہے، اس کے خلاف ایک چھوٹا سا احتجاج بن جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آرول نے ان صفحات میں ایک مستقل تناؤ رکھا ہے، ایک خطرے کا احساس بھرا ہے۔ بالکل، وہ ڈر کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ آزادی، یہ چھوٹی سی خوشی جو انہیں ملی ہے، یہ کسی بھی وقت چھن سکتی ہے۔ ونسٹن کو شاید لگ رہا ہے کہ اسے محبت مل گئی، سچائی مل گئی، امید مل گئی ہے، خاص طور پر مسٹر چیرنگٹن کے اس کمرے میں جہاں کوئی ٹیلی اسکرین نہیں۔ ہاں، اسے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ لگ رہی ہے، لیکن 1984 کی دنیا وہ ایسی ہے کہ یہاں کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اگلے ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ حفاظت کا یہ جو ایک وہم ہے یہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ جی، بگ بردر کی طاقت کتنی وسیع اور خوفناک ہے، اور وفاداری اور غداری کے اصل معنی کیا نکلتے ہیں، ان کا یہ رشتہ انہیں بہت گہرے پانیوں میں لے جائے گا۔ آج کی بات یہ ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو ہر قسم کی انفرادیت اور محبت کو مٹانا چاہتی ہو، کیا وہاں جولیا جیسی خالصتاً ذاتی جسمانی سطح کی بغاوت کیا وہ واقعی نظام کو چیلنج کر سکتی ہے؟ یا پھر تبدیلی کے لیے ویسی منظم نظریاتی جدوجہد ضروری ہے جس کی امید ونسٹن کو اوبرائن اور بردرہڈ سے ہے؟ یا شاید اس ڈسٹوپین دنیا میں یہ دونوں ہی راستے آخر میں ناکامی پر ہی ختم ہوتے ہیں؟ آج ہم جارج اورویل کے مشہور ناول 1984 کے ابواب 11 سے 15 پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جہاں ونسٹن کی جو خفیہ بغاوت ہے وہ تھوڑی تیز ہوتی نظر آتی ہے، لیکن خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک نازک موڑ ہے۔ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ بھی یہی دکھاتے ہیں کہ امید اور خطرہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں، جیسے ونسٹن اور جولیا کا رشتہ وہ گہرا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اور انہیں وہ جگہ مل جاتی ہے مسٹر چیرنگٹن کی دکان کے اوپر والا کمرہ۔ او ہاں، وہ کمرہ۔ وہ ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک چھوٹی سی دنیا بن جاتا ہے ان کے لیے، پارٹی کی نظروں سے دور، ٹیلی اسکرین سے آزاد، مطلب وقتی طور پر ہی صحیح۔ یہ خوشی، یہ آزادی، یہ تو بالکل نایاب چیزیں ہیں اوشیانہ میں۔ بالکل، جو زندگی سے تقریباً مٹا دی گئی ہیں۔ لیکن یہ آزادی کتنی حقیقی ہے، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ پناہ گاہ ہے، دوسری طرف پارٹی کا کنٹرول بھی تو سخت ہو رہا ہے۔ وہ ہیٹ ویک کی تیاریاں۔ جی ہاں، نفرت کا ہفتہ، وہ تیاریاں زوروں پر ہیں۔ ایک مصنوعی قسم کا جنون پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور ونسٹن کا وہ ساتھی سائم، ہاں، وہ غائب ہو جاتا ہے بغیر کسی نشان کے۔ بالکل، اور اسی ماحول میں وہ پراسرار کردار اوبرائن وہ آخرکار ونسٹن سے رابطہ کرتا ہے، جس کا ونسٹن کو انتظار تھا، ایک امید کہ شاید یہ بردرہڈ کا راستہ ہے۔ جی، خفیہ تنظیم کا۔ تو آپ دیکھیں، ان ابواب میں محبت ہے، بغاوت ہے، امید ہے، اور ساتھ ہی وہ بڑھتا ہوا خطرہ، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا، تو ونسٹن اور جولیا کے تعلق سے شروع کرتے ہیں۔
ان کی ملاقاتیں وہ بھی تو بڑی احتیاط سے ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ، کبھی جنگل میں، کبھی وہ تباہ شدہ چرچ، ہاں، وہ گھنٹی گھر۔ جی، یا پھر بھیڑ والی گلیاں، اور آخر میں یہ کمرہ۔ یہ جگہیں خود ایک طرح کی بغاوت نہیں لگتی؟ بالکل، خاص طور پر مسٹر چیرنگٹن والا کمرہ۔ ہاں، وہ کمرہ بہت اہم ہے۔ وہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، وہ جیسے ماضی کا ایک ٹکڑا ہے۔ صحیح۔ ٹیلی اسکرین نہیں ہے وہاں۔ ونسٹن کو لگتا ہے نا کہ وہ جیسے شیشے کے پیپر ویٹ کے اندر محفوظ ہے۔ ہاں، یہ احساس بہت گہرا ہے اس کا۔ یہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پارٹی کی نظر نہ پہنچے۔ اور اس کمرے کی چیزیں بھی، وہ پرانا بستر، 12 گھنٹے والی گھڑی، تیل کا چولہا، ہاں، یہ سب پارٹی کی اس یکساں بے رنگ دنیا سے بالکل الگ ہے۔ جی، یہ ماضی کی یاد لاتی ہیں۔ اور مسٹر چیرنگٹن خود وہ کیسا کردار ہے؟ بظاہر تو ایک سیدھا سادھا بوڑھا آدمی لگتا ہے، پرانی چیزوں کا شوقین۔ پرانے گیت گنگناتا ہے۔ ہاں، کیا وہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آرویل چھوڑتا ہے۔ اس وقت تو وہ بڑا کیا کہتے ہیں قابل اعتبار لگتا ہے، پرائیویسی کی قدر کرنے والا۔ وہ انہیں جگہ دیتا ہے۔ جی، لیکن کیا یہ مہربانی اصلی ہے یا کسی بڑے کھیل کا حصہ؟ یہ شک تو رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کمرے میں جولیا جو چیزیں لاتی ہے، اصلی کافی، چینی، وہ سفید والی بریڈ، جیم، دودھ، چائے اور میک اپ اور پرفیوم بھی، یہ تو انر پارٹی کی چیزیں ہیں، عام ممبرز کے لیے تو منع ہے۔ بالکل۔ یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، یہ بغاوت کے چھوٹے چھوٹے ذاتی نشان ہیں۔ ہاں، خاص طور پر جب جولیا میک اپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں میں پارٹی کامریڈ نہیں، ایک عورت بنوں گی۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ پارٹی کی اس کوشش کے خلاف ہے جو ہر قسم کی انفرادیت، خاص طور پر جنسیت کو کچلنا چاہتی ہے۔ یہ چھوٹی خوشیاں انہیں انسان ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ جی، کہ وہ صرف مشین کے پرزے نہیں ہیں، زندہ انسان ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ چھوٹی ذاتی بغاوتیں بھی اہم ہوتی ہیں، چاہے وہ نظام نہ بدل سکیں۔ لیکن جولیا کی بغاوت وہ ونسٹن سے بہت الگ ہے۔ بہت الگ۔ وہ 26 سال کی ہے، زیادہ عملی سوچ رکھتی ہے۔ اسے پارٹی کے نظریات ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ بردرہڈ جیسی کسی بڑی منظم بغاوت کو تو وہ بیوقوفی سمجھتی ہے۔ اس کا فلسفہ ہے چھوٹے اصول مانو تاکہ بڑے توڑ سکو۔ ہاں، یہ اس کی حکمت عملی ہے زندہ رہنے کی، نظام کے اندر رہ کر اپنی خوشی، اپنی آزادی تلاش کرنا۔ پارٹی کو چیلنج کرنا مقصد نہیں۔ نہیں، بس اس سے بچ کر جینا۔ اسی لیے ونسٹن اسے کہتا ہے نا، تم صرف کمر سے نیچے تک باغی ہو۔ وہ پارٹی کے کچھ جھوٹ پہچانتی ہے، جیسے جنگ کے بارے میں، لیکن کچھ دوسرے جھوٹ مان لیتی ہے، جیسے پارٹی نے ہوائی جہاز ایجاد کیے۔ اچھا، جی، یہ دکھاتا ہے کہ اسے نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ونسٹن کو اس سے مایوسی نہیں ہوتی؟ وہ تو ایک بڑی نظریاتی تبدیلی چاہتا ہے۔ شاید شروع میں تھوڑی ہوتی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ونسٹن کے احساسات بھی بدلتے ہیں۔ جولیا کے لیے اس کی خواہش صرف جسمانی نہیں رہتی، وہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ جی، گہری محبت، ایک اپنائیت کا احساس۔ وہ ایک طرح کا استحکام چاہتا ہے، جیسے شادی شدہ جوڑے۔ شاید وہ جولیا کی عملیت پسندی میں بھی کوئی طاقت دیکھتا ہے، زندہ رہنے کی طاقت۔ لیکن یہ خوشی، یہ بہت نازک ہے۔ پارٹی کا کنٹرول تو ہر جگہ ہے۔ سائم کا غائب ہونا، ہاں سائم، وہ تو ایک بہت بھیانک مثال ہے۔ جو نیوز پیک ڈکشنری پر کام کر رہا تھا، ذہین تھا۔ شاید کچھ بہت زیادہ ہی ذہین تھا۔ وہ بس غائب ہو جاتا ہے، ان پرسن بن جاتا ہے۔ ان پرسن پارٹی کی اصطلاح ہے، مطلب ایسا شخص جسے نہ صرف مار دیا گیا ہو بلکہ تاریخ سے ایسے مٹا دیا گیا ہو جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ شطرنج کلب کی لسٹ سے بھی نام غائب۔ جی، یہ پارٹی کی طاقت دکھاتا ہے کہ وہ ماضی کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ اور پھر وہ ہیٹ ویک، نفرت کا ہفتہ، پورے ماحول میں نفرت بھری جا رہی ہے۔ جنگی جنون، پوسٹرز، نعرے، وہ نفرت والا گانا، کام کے گھنٹے بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ سب عوام کے جذبات کو قابو کرنے کا طریقہ ہے، انہیں ایک خاص سمت میں لگانے کا۔ ذاتی مایوسیوں کو دشمن کی نفرت میں بدلنا۔ بالکل، راکٹ بم حملے بڑھ جاتے ہیں، جاسوسوں کی افواہیں، لوگوں پر تشدد، یہ سب عوام کو ڈرا کر ہیجان میں رکھنے کے لیے ہے۔ جولیا اس کی وضاحت بھی کرتی ہے نا بعد میں، جنسی خواہش اور جنگی جنون کا تعلق۔ جی، وہ کہتی ہے کہ جنسی محرومی سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، پارٹی اسے جنگی بخار اور لیڈر کی پوجا میں بدل دیتی ہے۔ تاریخ کو بدلنے کا کام بھی تو چل رہا ہے۔ ونسٹن جولیا کو وہ قصہ سناتا ہے، جونز، ایرنسن اور ردرفرڈ کا،
हाँ, और वो तस्वीर जो सबूत थी कि उनके इतराफात झूठे थे। लेकिन जूलिया को इसकी कोई खास परवाह नहीं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये कितना अहम है। वो हाल में जीती है, माजी उसके लिए गैर अहम है। जब विंस्टन उसे याद दिलाता है कि 4 साल पहले दुश्मन ईस्ट एशिया था, यूरेशिया नहीं, उसे याद तक नहीं होता। ये बात विंस्टन को डरा देती है। बिल्कुल, क्योंकि ये दिखाता है कि पार्टी लोगों की याददाश्त पर कैसे काबिज हो गई है। विंस्टन कहता है ना, तारीख रुक गई है, बस एक लामतनाही हाल है जिसमें पार्टी हमेशा सही होती है। तो पार्टी सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं, इंसान की अंदरूनी जिबलतों को भी कंट्रोल करना चाहती है। जी, जैसे जिनसी ख्वाहिश। जूलिया कहती है पार्टी उसे इसलिए नापसंद करती है क्योंकि ये एक ज़ाती दुनिया बनाती है, पार्टी के कंट्रोल से बाहर। और वालदैन की मोहब्बत? इस जिबल्लत को भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को अपने वालिदैन के खिलाफ जासूसी पर उकसाया जाता है। खानदान, जो मोहब्बत की जगह होनी चाहिए, वो थॉट पुलिस का एक हिस्सा बन जाता है। थॉट पुलिस, ख्यालात की पुलिस। जी, इस सब के बीच विंस्टन का अपना खौफ भी तो बढ़ रहा है। मिस्टर चेरिंगटन के कमरे में वो चूहे वाला वाकया, हाँ, वो चूहा देखकर बुरी तरह डर जाता है। ये उसके डरावने ख्वाब से जुड़ा है। दीवार के पीछे कोई नाकाबिले बर्दाश्त चीज। ये सिर्फ चूहों का डर नहीं है, ये पकड़े जाने का, अजियत का, नामालूम का खौफ है। विंस्टन को ये एहसास बहुत गहरा है कि उनका अंजाम वो तो तय है। अंजाम आगाज में ही पोशीदा था। बिल्कुल, वो फरार के मंसूबे भी सोचते हैं, खुदकुशी, भेस बदलना, परोल्स में शामिल होना। जी, लेकिन वो जानते हैं कि ये सब बेकार है। ये नाउमीदी और फिर भी जीने की ख्वाहिश, ये तजाद बहुत पावरफुल है। और फिर आखिरकार वो लम्हा आता है। ओब्रायन राब्ता करता है वजारत के कॉरिडोर में, बज़ाहिर एक इत्तेफाकी मुलाकात। लेकिन वो इत्तेफाकी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ओब्रायन बात शुरू करता है न्यूज़ पैक की नई डिक्शनरी पर, और बातों बातों में साइम का जिक्र कर देता है। हाँ, साइम का जिक्र, एक अनपर्सन का जिक्र करना, ये खुद एक छोटा सा थॉट क्राइम है, काबिले सजा सोच। तो ये एक इशारा था, एक कोड वर्ड, एक इशारा। फिर वो विंस्टन को अपना पता देता है कि आका डिक्शनरी ले जाओ। ये तो साफ दावत है। जी, विंस्टन समझ जाता है ये रास्ता है ब्रदरहुड तक, खुफिया तंजीम तक। लेकिन उसके एहसासात क्या हैं? क्या सिर्फ खुशी है, उम्मीद है? नहीं, खुशी नहीं है, उम्मीद है, लेकिन साथ शदीद खौफ भी है। उसे लगता है जैसे वो सालों से इसी लम्हे की तरफ बढ़ रहा था, और अब जो कदम उठाया है वो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लव तक ले जाएगा, वजारत मोहब्बत, जो असल में अजियत का मरकज है। उसे लगता है जैसे वो कब्र में कदम रख रहा है। जी, ये जानते हुए भी कि रास्ता तबाही का है, फिर भी उस पर चल पड़ना, ये बहुत अहम पहलू है इन अबवाब का। हाँ, उन अवाब में विंस्टन को माजी भी बहुत याद आता है, खास तौर पर अपनी माँ और बहन। हाँ, वो ख्वाब देखता है, माँ जैसे उसे और बहन को बचा रही है डूबते जहाज पर। और फिर उसे वो बचपन का वाकया याद आता है, चॉकलेट वाला। बहुत तकलीफदा याद है, भूख की शिद्दत में अपनी बीमार बहन से चॉकलेट छीन कर भाग जाना। और जब वापस आया तो वो लोग जा चुके थे, गायब थे। जी, इस याद का अब क्या मतलब है? उसे एहसास होता है कि उसकी माँ का वो अमल, अपनी बच्ची को गले लगाना, चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो, वो एक गहरा इंसानी जज्बा था, ज़ाती वफादारी थी। और पार्टी ने इसी चीज को खत्म किया है। बिल्कुल, ज़ाती वफादारी, गैर मशरूत मोहब्बत, ये चीज़ें अब पार्टी मेंबर्स में नहीं हैं, उसे लगता है। और यहीं वो प्रोलेतारियों यानी प्रोल्स के बारे में एक नई सोच पर पहुंचता है। हाँ, पहले वो उन्हें सिर्फ एक बेशऊर हुजूम समझता था, जिनमें शायद मुस्तकबिल का इनकलाब छुपा हो। लेकिन अब उसे लगता है कि असल इंसानियत तो उन्होंने ही बचा कर रखी है। वो पार्टी के नज़रियात की परवाह नहीं करते, वो एक दूसरे के वफादार हैं, उनके जज्बात असली हैं। वो सोचता है प्रिंसिपल्स इंसान है, हम इंसान नहीं हैं। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि हकीकी इंसानियत शायद इख्तिदार और नज़रिए की गुलामी से बाहर ही मिलती है। आखिर में विंस्टन और जूलिया की वो गुफ्तगू कि असल धोखा क्या है, बिट्रेयल क्या है। हाँ, विंस्टन कहता है कि अगर पकड़े गए और तशद्दुद में सब कुछ बता दिया तो वो असल धोखा नहीं होगा। असल धोखा क्या होगा? अगर वो एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ दें, अगर पार्टी उनके अंदरूनी जज्बात को बदल दे। और जूलिया का जवाब बड़ा पुरातिमाद होता है। बहुत। वो कहती है वो तुम्हें कुछ भी कहने पर मजबूर कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो तुम्हें उस पर यकीन करने पर मजबूर नहीं कर सकते।
وہ تمہارے اندر نہیں گھس سکتے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا انسان کا اندرونی احساس، اس کا باطن واقعی اتنا مضبوط ہے؟ یہ ان کی آخری امید ہے، ان کا آخری دفاع۔ یہ یقین کہ ان کے خیالات، ان کے احساسات پارٹی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ ماننا کہ انسان بنے رہنا ہی اپنے آپ میں ایک فتح ہے۔ بالکل، چاہے اس کا کوئی عملی نتیجہ نہ نکلے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے، لیکن کیا یہ خیال حقیقت کا سامنا کر پائے گا؟ یہ سوال آرویل چھوڑ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ابواب ونسٹن کی امید کا عروج ہے۔ اسے محبت ملی، پناہ گاہ ملی، اور اوبرائن سے رابطہ ہوا، جی وہ رابطہ جو اسے لگتا ہے مزاحمت کا راستہ کھولے گا۔ لیکن ہر طرف خطرہ ہے، فریب ہے، کچھ بھی یقینی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ مسٹر چیرنگٹن، جولیا کی محبت کی حد، اوبرائن کا اصل چہرہ، سب کچھ ایک جال ہو سکتا ہے۔ آرویل یہاں دکھاتا ہے کہ کنٹرول کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، لوگوں کو آزادی کا وہم کیسے دیا جاتا ہے۔ جی، جبکہ وہ پوری طرح قید ہوں، ونسٹن کا بھروسہ کرنا جولیا پر، اوبرائن پر، یہ اس کی انسانی ضرورت ہے، اور شاید یہی کمزوری پارٹی استعمال کرے گی۔ تو آگے کہانی ایک تاریخ موڑ لے رہی ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ آزادی کا یہ جو چھوٹا سا لمحہ ہے، یہ ٹوٹنے والا ہے۔ ونسٹن کو اب بگ بردر کی مخالفت کی اصل قیمت چکانی پڑے گی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، ایک ایسے نظام میں جو رشتوں کو ہی توڑنے کے لیے بنا ہو، کیا سچا انسانی تعلق، سچا بھروسہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جب آپ کی حقیقت ہی مسلسل بدلی جا رہی ہو تو انسان بنے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف اندر کا احساس کافی ہے، یا اس کا کوئی بیرونی ثبوت بھی ضروری ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو 1984 آج بھی ہم سے پوچھتا ہے۔ جارج آرویل کی 1984 کے آخری ابواب یعنی 16 سے 23 کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ یہ شاید کتاب کا سب سے زیادہ پریشان کن حصہ ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ان ابواب کے کچھ حصے ہیں، اور آج ہم ونسٹن کی کہانی کے انجام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی گرفتاری، پھر منسٹری آف لو کی وہ اذیتیں، اور آخر میں اس کی مکمل ذہنی اور آپ کہہ سکتے ہیں جذباتی شکست۔ ہاں، یہاں آ کر وہ جو ایک تحفظ کا وہم تھا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کا کنٹرول کتنا زیادہ ہے، کتنا ہمہ گیر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ جی، مسٹر چیرنگٹن کا دھوکہ، پھر اوبرائن کی اصل حقیقت کا سامنے آنا، اور وہ منسٹری آف لو، او خدایا۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ انفرادیت اور سچائی کو تو بس بے رحمی سے کچل دیا جاتا ہے۔ ونسٹن کا سفر پہلے امید تھی، پھر مایوسی، اور اب تو لگتا ہے مکمل تابعداری کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو آپ 16 سے شروع کرتے ہیں۔ ونسٹن اور جولیا اوبرائن سے ملنے جاتے ہیں اس کے اپارٹمنٹ میں، جی، اور وہ ماحول، وہ سہولیات، وہ انر پارٹی کی زندگی کی جھلک، ونسٹن کے لیے تو یہ ناقابل تصور تھا۔ جی ہاں، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن چیز کیا تھی وہاں؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو وہ ٹیلی اسکرین کو بند کرنے والی بات تھی، وہ صلاحیت۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ وہ اختیار صرف انر پارٹی کے پاس تھا، اور اسی سے ونسٹن کو ایک طرح کا یقین ہو جاتا ہے کہ اوبرائن واقعی وہ بغاوت کا حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ اعتماد جیتنے کا ایک طریقہ تھا؟ بالکل، یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا اعتماد سازی کا۔ اور پھر وہ امتحان، اوبرائن ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ برادرہڈ کے لیے قتل کریں گے، غداری کریں گے، یہاں تک کہ بچوں پر تیزاب پھینکنے جیسی باتیں۔ جی، اور ونسٹن تقریباً ہر چیز کے لیے ہاں کہتا ہے، تقریباً، سوائے ایک چیز کے، جولیا کو چھوڑنے کے۔ ہاں، اور جولیا بھی یہی کہتی ہے۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس وقت تک ان کے اندر وہ محبت، وہ انسانیت کا کچھ حصہ باقی تھا، جسے بعد میں پارٹی نے ختم کرنا تھا۔ جی، جسے پارٹی مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی تھی۔ اوبرائن اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی کمزوری کہاں ہے، ان کی حد کہاں ہے۔ اور پھر وہ برائن برادرہڈ کی حقیقت بھی بتاتا ہے کہ کوئی تنظیم نہیں ہے، بس ایک نظریہ ہے، کوئی مدد نہیں ملے گی، صرف موت۔ بالکل۔ اور کتاب دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ سینٹ کلیمنٹ والی نظم مکمل کر کے ونسٹن کا اعتماد جیت لیتا ہے۔ یہ کتنا سوچا سمجھا لگتا ہے۔ یہ سب سوچا سمجھا ہے، کیلکولیٹڈ۔ اوبرائن ایک ماہر نفسیات کی طرح کام کر رہا ہے۔
وہ ونسٹن کی امیدوں کو، اس کے خوف کو، اس کی خواہشات کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ نظم کا مکمل ہونا تو ونسٹن کے لیے ایک جذباتی تصدیق تھی جس نے اسے بالکل اندھا کر دیا۔ صحیح۔ پھر آتا ہے باب 17، ہیٹ ویک چل رہا ہے اور اچانک دشمن بدل جاتا ہے۔ جی، یوریشیا سے ایسٹ ایشیا۔ اور تاریخ کو فوراً جھٹلایا جاتا ہے، دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ پارٹی کا کنٹرول کتنا وسیع ہے، وہ حال کے ساتھ ساتھ ماضی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ جی، اور اسی افراتفری میں، اسی تھکاوٹ کے دوران ونسٹن کو وہ کتاب ملتی ہے، دا تھیوری اینڈ پریکٹس آف اولیگارکل کلیکٹیوزم، جو بظاہر گولڈسٹین نے لکھی ہے۔ ہاں، بظاہر، اور یہ کتاب پارٹی کے پورے نظام کی وضاحت کرتی ہے۔ ونسٹن اس کے کچھ حصے پڑھتا ہے۔ جنگ امن ہے اور جہالت طاقت ہے، یہ تو پارٹی کے بنیادی فلسفے کو بالکل سامنے لے آتے ہیں۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ جنگ کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ وسائل کو ضائع کرنا ہے، عوام کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تاکہ وہ خوشحال اور باشعور نہ ہو سکیں۔ بالکل، تاکہ پارٹی کا درجہ بندی والا نظام قائم رہے۔ کتاب یہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ یہ مستقل جنگ معاشرتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، خوف اور قلت کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ ہاں، جس سے پارٹی کی حکمرانی مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ 3 طبقے رہے ہیں، اونچے، درمیانے، نچلے۔ اور پارٹی کا مقصد تاریخ کو ایک جگہ روک دینا ہے۔ جی، تاریخ کو منجمد کرنا اور اپنی طاقت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا۔ اور اس مقصد کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ کرائم سٹاپ، بلیک وائٹ اور ڈبل تھنک۔ یہ ڈبل تھنک کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے، ذرا آسان الفاظ میں بتائیں گی؟ دیکھیں، ڈبل تھنک بنیادی طور پر 2 بالکل مخالف خیالات کو، متضاد باتوں کو ایک ہی وقت میں ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اور دونوں پر یقین بھی کرنا ہے۔ دونوں پر یقین؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہ جانتے ہیں کہ پارٹی تاریخ بدل رہی ہے، یہ سچ ہے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ پارٹی ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ یہ حقیقت پر آپ کی گرفت کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے۔ اس سے پارٹی کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ منطق اور حقیقت سے بالاتر ہو کر حکومت کرے۔ اور اسی دوران جب ونسٹن یہ سب پڑھ رہا ہے، جولیا سو جاتی ہے۔ جی، یہ ان دونوں کی بغاوت کے فرق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جولیا کی بغاوت زیادہ عملی ہے، جسمانی ہے، ونسٹن کی نظریاتی ہے۔ وہ نظام سے نفرت کرتی ہے لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ بالکل، ونسٹن کے لیے سمجھنا ضروری ہے، لیکن پھر وہ باہر گاتی ہوئی پرول عورت کو دیکھتا ہے، ہاں، وہ لمحہ۔ اور اسے امید محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے سینٹی از ناٹ اسٹیٹسٹیکل، کہ سچائی اکثریت کی محتاج نہیں۔ مگر یہ امید بہت تھوڑی دیر کی ثابت ہوتی ہے۔ جی، تصویر کے پیچھے سے وہ آواز آتی ہے، یو آر دا ڈیڈ۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی پناہ گاہ، وہ محفوظ جگہ، ایک جال نکلی، اور مسٹر چیرنگٹن، وہ مہربان بوڑھا دکاندار، تھات پولیس کا ایجنٹ نکلا۔ یہ کتنا بڑا، کتنا ظالمانہ دھوکہ تھا۔ واقعی گرفتاری کا لمحہ، وہ شیشے کا پیپر ویٹ جو ماضی کی خوبصورتی کی علامت تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، یہ ان کی خفیہ دنیا کے خاتمے کی، ان کی امیدوں کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ مسٹر چیرنگٹن کا وہ ٹھنڈے، چوکنا تھاٹ پولیس ایجنٹ میں بدل جانا، آرویل نے کمال منظر کشی کی ہے، اور خاموش ہیں۔ جی، اور پارسنز، وہ بھی وہی ہیں جسے اپنی ہی 7 سالہ بیٹی نے پکڑوایا ہے۔ اور وہ پھر بھی پارٹی کا شکر گزار ہے، فخر کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی نے صحیح کام کیا۔ یہ بات تو ذہن کو بالکل سن کر دیتی ہے۔ یہ پارٹی کی مکمل ذہنی گرفت کو ظاہر کرتا ہے کہ پارسنز جیسے لوگ مکمل طور پر نظام کا حصہ بن چکے ہیں، انہیں اپنی تباہی میں بھی پارٹی کی عظمت نظر آ رہی ہے۔ اور ایمپل فورتھ، وہ شاعر، اس کی گرفتاری کی وجہ؟ نظم میں خدا کا لفظ نہیں بدل سکا کیونکہ قافیہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ پارٹی کی بے معنیت اور اس کے ظلم کی انتہا کو دکھاتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی سزا۔ اور پھر پہلی بار کمرہ 101 کا ذکر ہوتا ہے، جس کا نام سن کر قیدی شدید خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جی، ان کے چہروں پر جو وحشت آتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس کا خوف ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ یہ نامعلوم کا خوف ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ کی علامت بن جاتا ہے جہاں آپ کی انفرادیت کا، آپ کی ذات کا آخری دفاع بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اوبرائن سیل میں داخل ہوتا ہے۔ جی، ونسٹن حیرت سے کہتا ہے، تمہیں بھی پکڑ لیا؟ وہ اب بھی سمجھتا ہے کہ اوبرائن اس کی طرف تھا،
اور اوبرائن کا جواب وہ سب سے بڑا دھچکا ہے، وہ مجھے بہت پہلے پکڑ چکے تھے۔ یہ تو ونسٹن کی امید کا بالکل خاتمہ ہے۔ جی، وہ شخص جو اس کی بغاوت کا مرکز تھا، جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، وہی اس کا اذیت دینے والا نکلا۔ یہاں سے ونسٹن کا نام نہاد علاج شروع ہوتا ہے، اور وہ بات درد کے سامنے کوئی ہیرو نہیں ہوتا۔ بالکل، باب 19 میں اذیت کی تفصیلات ہیں، جسمانی تشدد، مکے، ڈنڈے، جوتے۔ نفسیاتی تشدد بھی، بے عزتی، سوالات، نیند سے محرومی، جھوٹے اعترافات پر مجبور کرنا۔ جی لیکن اوبرائن کا کردار بہت عجیب ہے، وہ صرف اذیت نہیں دے رہا، ہاں، وہ محافظ بھی ہے، استاد بھی، دوست بھی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں کامل بناؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اوبرائن کے نزدیک کمال کا مطلب ہے مکمل طور پر پارٹی کے نظریے کو قبول کر لینا، ذہن سے ہر قسم کی بغاوت کو نکال دینا۔ تو اس کا مقصد سزا دینا نہیں؟ نہیں، اس کا مقصد ہے ونسٹن کے ذہن کو توڑنا اور پھر اسے پارٹی کے سانچے میں دوبارہ ڈھالنا۔ وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، مطلب اس کی انفرادیت اور آزاد سوچ کو بیماری سمجھ کر اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ حقیقت کی تعریف ہی بدل دیتا ہے، کہتا ہے حقیقت خارجی نہیں ہوتی، حقیقت انسانی ذہن میں موجود ہوتی ہے اور کہیں نہیں۔ اور چونکہ پارٹی کا ذہن اجتماعی اور لافانی ہے، اس لیے پارٹی جو مانتی ہے وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ یہ فلسفہ کتنا خطرناک ہے، مطلب آپ کچھ بھی حقیقت بنا سکتے ہیں۔ یہ مکمل ذہنی آمریت ٹوٹلیٹیرینزم کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ ان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اوبرائن یہی کرتا ہے، وہ درد کا استعمال کرتا ہے، وہ ڈائل گھماتا ہے۔ جی، تاکہ ونسٹن کی حقیقت پر جو گرفت ہے اسے توڑا جا سکے۔ وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ 4 انگلیوں کو 5 دیکھے۔ اور کیا وہ دیکھ لیتا ہے؟ آخرکار درد کی شدت سے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے 5 دیکھی ہیں، چاہے اسے نظر نہ بھی آ رہی ہوں۔ وہ ہار مان لیتا ہے۔ اور پھر اوبرائن پارٹی کے اصل مقصد کا انکشاف کرتا ہے، طاقت، صرف اور صرف خالص طاقت۔ جی، دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کسی عظیم نظریے کے لیے نہیں، صرف طاقت حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کے لیے۔ طاقت کا مقصد طاقت ہے۔ یہ جملہ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آرول کا شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مادھی کی جتنی بھی آمریتیں تھیں وہ کسی نہ کسی بہانے یا نظریے پر قائم تھیں، نازی، کمیونسٹ وغیرہ۔ لیکن پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد صرف طاقت کا حصول ہے اور اس کا اظہار۔ اور طاقت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ دوسروں کو تکلیف اور ذلت پہنچا کر۔ بالکل۔ اوبرائن یہ بھی بتاتا ہے کہ جولیا نے فوراً غداری کر دی تھی، مکمل طور پر۔ یہ بھی ایک ضرب تھی۔ جی، اور آخر میں ونسٹن کمرہ 101 کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اوبرائن کا جواب، تم جانتے ہو کہ کمرہ 101 میں کیا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی نفسیاتی اذیت ہے۔ مطلب خوف کو اور بڑھا دینا۔ جی، یہ جواب ونسٹن کو اس کے اپنے اندرونی خوف کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ جسمانی طور پر وہاں پہنچے۔ باب 20 میں سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے، انڈرسٹینڈنگ۔ جی، بحالی کا دوسرا مرحلہ۔ اوبرائن مزید وضاحت کرتا ہے۔ اور وہ مستقبل کی ایک خوفناک تصویر کھینچتا ہے۔ مستقبل کی تصویر چاہتے ہو تو تصور کرو، ایک بوٹ ایک انسانی چہرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل رہا ہے۔ کیا واقعی انسانی فطرت کو اس حد تک بدلا جا سکتا ہے؟ اوبرائن تو یہی دعویٰ کرتا ہے۔ جی، اوبرائن کا یہی دعویٰ ہے، انسان لامحدود طور پر ڈھلنے کے قابل ہیں۔ ہیومنز آر انفینٹلی میلیبل۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ وہ انسانی فطرت کو ختم کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے انسانیت پارٹی ہے، پرولیٹیریا کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے۔ بالکل۔ پھر وہ ونسٹن کو آئینہ دکھاتا ہے، او ہاں، اس کی اپنی تباہال، لاغر، بوڑھی، زخمی حالت، اور کہتا ہے تم آخری انسان ہو۔ یہ کتنا ظالمانہ ہے۔ یہ ونسٹن کی مکمل شکست کو، اس کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اسے دکھانا کہ اس کی بغاوت نے اسے کہاں پہنچایا ہے۔ وہ رو پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ایک آخری دفاع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جولیا سے غداری نہیں کی، مطلب اس نے اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑا۔ اور اوبرائن یہ مان لیتا ہے۔ یہ بات عجیب نہیں؟ ہاں، یہ مجھے بھی عجیب لگی۔ یہ شاید اس لیے تاکہ آخری ضرب زیادہ کاری لگے۔ اوبرائن جانتا ہے کہ ابھی تک ونسٹن کے اندر کہیں گہرائی میں کچھ باقی ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آخری قدم باقی ہے۔
تمہیں بگ بردر سے محبت کرنی ہوگی، اور اسے کمرہ 101 بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ باب 21 ونسٹن کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے، اسے بہتر خوراک، ورزش، نئی دانت بھی ملتے ہیں۔ لیکن ذہنی دوبارہ تعلیم جاری رہتی ہے۔ وہ سلیٹ پر پارٹی کے نعرے لکھتا ہے، آزادی غلامی ہے، 2+2=5، خدا طاقت ہے۔ اور ان پر یقین کرنے کی کوشش کرتا ہے، کرائم سٹاپ کی مشق کرتا ہے۔ جی، کہ کوئی خطرناک خیال ذہن میں آنے سے پہلے ہی اسے روک دیں۔ لیکن اندر ہی اندر وہ اب بھی پارٹی سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ وہ اس نفرت کو چھپائے رکھے اور مرتے وقت اس کا اظہار کرے۔ یہ اس کی آخری اندرونی بغاوت ہے۔ ان سے نفرت کرتے ہوئے مرنا، یہی آزادی تھی۔ لیکن یہ آزادی بھی اس سے چھین لی جائے گی، جی بالکل۔ کیونکہ وہ نیند میں یا بے دھیانی میں چیخ اٹھتا ہے، جولیا، میری محبت، جولیا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ابھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹا، اس کے اندر وہ جذبہ باقی تھا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ صرف ظاہری اطاعت کافی نہیں، دل سے بھی پارٹی کو ماننا ہوگا۔ اور اوبرائن یہ فوراً جان لیتا ہے۔ وہ واپس آتا ہے۔ اور ونسٹن سچ بول دیتا ہے۔ ہاں، ونسٹن تسلیم کرتا ہے کہ وہ اب بھی دل میں بگ بردر سے نفرت کرتا ہے۔ اوبرائن کے لیے یہ ناکافی ہے۔ بالکل، مکمل تبدیلی ضروری ہے۔ اوبرائن کہتا ہے، وقت آ گیا ہے کہ تم آخری قدم اٹھاؤ، تمہیں بگ بردر سے محبت کرنی ہوگی۔ کمرہ 101۔ اور پھر 22 کمرہ 101، وہ جگہ جہاں ہر کسی کو اپنے بدترین خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، ہر قیدی کے لیے یہ مختلف ہوتا ہے۔ ونسٹن کے لیے وہ چوہے ہیں۔ اوبرائن چوہوں سے بھرا پنجرا لاتا ہے، جس کے آگے ایک ماسک لگا ہے جو ونسٹن کے چہرے پر فٹ ہو جائے گا۔ وہ منظر، وہ تفصیلات، اور کاری کو بھی اس شدید خوف میں شریک کر دیتا ہے۔ اوبرائن جانتا ہے کہ یہی ونسٹن کی آخری حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا پائے گا۔ جب وہ چوہے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ونسٹن مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی آخری مزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، وہ چیختا ہے، یہ جولیا کے ساتھ کرو، جولیا کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، مجھے پرواہ نہیں تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، اس کا چہرہ پھاڑ دو، اسے ہڈیوں تک نوچ ڈالو، میرے ساتھ نہیں، جولیا، میرے ساتھ نہیں۔ اس نے آخری غداری کر دی، اس نے اپنی سزا، اپنا خوف جولیا کو منتقل کر دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اس کی انسانیت، اس کی ذات مکمل طور پر مر جاتی ہے۔ جی، اس نے اپنی محبت، اپنی وفاداری، اپنی ذات کے آخری نشانی کو اپنی جان بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ کمرہ 101 نے اپنا کام کر دیا۔ باب 23 انجام۔ ونسٹن رہا ہو چکا ہے، وہ چیسٹ نٹ ٹری کیفے میں بیٹھا ہے۔ اور وہ بالکل بدل چکا ہے، موٹا ہو گیا ہے، سست، ہر وقت وکٹری جن پیتا رہتا ہے۔ شطرنج کھیلتا ہے، سفید ہمیشہ جیتتا ہے۔ اسے جولیا سے ملاقات یاد آتی ہے، رہائی کے بعد۔ ہاں، وہ ملاقات کتنی سرد مہری تھی۔ بالکل۔ دونوں خالی بے حس، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے غداری کی۔ کمرہ 101 میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ جولیا کہتی ہے، جب یہ ہوتا ہے تم واقعی یہی چاہتے ہو، تم صرف اپنی پرواہ کرتے ہو۔ یہ وہ سچائی ہے جو کمرہ 101 نے انہیں سکھائی ہے۔ پھر کیفے کا وہ گانا بجتا ہے، میں نے تمہیں بیچا اور تم نے مجھے بیچا، اور ونسٹن کے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن وہ شاید دکھ کے آنسو نہیں ہوتے، شاید وہ خالی پن کے آنسو ہوتے ہیں۔ پھر ٹیلی اسکرین پر افریقہ میں پارٹی کی عظیم فتح کی خبر آتی ہے۔ اور ونسٹن وہ بے پناہ جوش اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ حتمی تبدیلی ہے، آخری تبدیلی کا لمحہ۔ اس کی ساری جد و جہد ختم ہو گئی، تمام شکوک و شبہات مٹ گئے۔ تمام مزاحمت ختم۔ جی، اور وہ آخری دل دہلا دینے والے الفاظ، اس نے اپنے اوپر فتح حاصل کر لی تھی، وہ بگ بردر سے محبت کرتا تھا۔ پارٹی مکمل طور پر جیت گئی ہے۔ ان آخری ابواب میں اورویل ہمیں بتاتا ہے کہ مکمل آمریت صرف جسم کو قید نہیں کرتی، بلکہ روح کو بھی مسک کر دیتی ہے۔ خیالات، جذبات، یادداشتیں، محبت، سب کچھ طاقت کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ ونسٹن کی کہانی صرف ایک فرد کی شکست نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ہر اس معاشرے کے لیے ایک انتباہ ہے جہاں سچائی کو طاقت کے تابع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل، اورویل کا پیغام لگتا ہے کہ آزادی، سچائی اور محبت جیسی قدریں اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ نہ صرف آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہیں، بلکہ ان کے معنی بھی بدلے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں،
یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر اوبرائن اور پارٹی واقعی حقیقت اور انسانی ذہن کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کیا انسانی فطرت یا سچائی جیسی کوئی مستقل چیز واقعی وجود رکھتی ہے؟ یا کیا ہر قسم کی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ونسٹن کے ساتھ ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں، اور شاید یہی آرویل ہمیں سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔